السلام علیکم. آج میرے ساتھ نوشین زیدی صاحبہ اور امین لطفی صاحب ہیں. نوشین زیدی صاحبہ جو ہیں شی از کینسر بایولوجسٹ، اور امین لطفی صاحب جو ہیں ہی از اے پروفیسر آف اینتھروپولوجی جو لمس میں پڑھاتے ہیں. آپ تھوڑی مزید اپنی انٹروڈکشن دینا چاہیں تو نوشین صاحبہ آپ سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. جی میں جیسے کہ آپ نے کہا پنجاب یونیورسٹی میں کینسر ریسرچ سینٹر ہے، اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوں. وہاں میری جو فیلڈ ہے، اسپیشلائزیشن ہے، وہ کینسر بایولوجی ہے. اور اس کے علاوہ جو دوسرا میرا خیال ہے اس پوڈ کاسٹ میں جو جس وجہ سے ہمیں آپ نے بلایا ہے، وہ میں نے اور ڈاکٹر امین نے مل کر ہم نے ایک ادارہ سٹارٹ کیا ہے ایکشن ریسرچ کلیکٹیو کے نام سے، جو آپ مزید اس کو تھوڑا سا بتائیں گے. لیکن اس ادارے میں بہت سے ہم کام کر رہے ہیں. ہمارا کمیونٹی سینٹر بھی ہے، ہم ریسرچ ورک بھی کر رہے ہیں، ایجوکیشنل پروگرامز بھی ہم لو انکم ایریاز میں رن کر رہے ہیں. اور اسی میں کچھ پانی سے ریلیٹڈ جو ریسرچ ہے کہ سمجھیں آپ جو واٹر کی میپنگ، واٹر کنٹامننٹس کی، یا جو ویریشن ہے واٹر کوالٹی کی اکراس دا سٹی. ابھی لاہور سے ہم نے کام شروع کیا اور ہم اس کو مزید ایکسپینڈ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو یہ بیسیکلی آئی تھنک اس وجہ سے آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا ہے، تو آئی تھنک یہ بتانا ضروری تھا. ضرور. امین صاحب آپ بھی تھوڑی اپنی انٹروڈکشن دیں. پہلے تو تھینک یو سو مچ فار ہیونگ اس ہیئر. میرا نام اس کا امیم لطفی ہے. میں ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں پڑھاتا ہوں، اینتھروپولوجی میں پڑھاتا ہوں لمس کے اندر. لیکن ایک نوشین کے ساتھ ہم دونوں نے مل کے جو پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے ایکشن ریسرچ سینٹر جس سے ذکر کیا، وہ بیسکلی ایک انسٹیٹیوشنل امبریلا ایک ہم لوگوں نے کھڑی کی ہے، جس انسٹیٹیوشنل امبریلا کے اندر وی بین رننگ ویریس کائنڈ آف سوشل اینڈ پولیٹیکل پروگرام ایمڈ ٹورڈز سort of لانگ اسٹینڈنگ چینجز. مطلب کہ اکثر ہم نے جو نوٹس کیا تھا پہلے جو ہماری کرٹیک تھی این جی او کلچر کی، وہ تھی کہ وہ اکثر باہر سے آتے تھے، پیراشوٹ کرتے تھے، تھوڑے سے رہتے تھے، چلے جاتے تھے. تو ہم نے کہا کیوں نہ ایسا ٹرائی کریں کہ ایک انسٹیٹیوشن بنائیں، وہ ایک ایریا پہ ہم فوکس کریں، اسی ایریا کے اندر مختلف پروگرام کریں، مختلف لوگوں کو ساتھ جوڑیں، ایک انسٹیٹیوشنل بیسس بنائیں جو ابھی نہیں کچھ لمبے عرصے کے لیے چلے. تو ہم نے ابھی شروعات کی ہے، دیکھیں اب کتنی اس کے اوپر ملتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہم نے پانی کے جو ٹیسٹ تھے وہ ہم نے شروع کیے. اسی علاقے میں ہم نے کچھ تعلیم کے حوالے سے کچھ پروگرام شروع کیے، کچھ اسکل بلڈنگ کے شروع کیے، کچھ ہم نے سیوکس کے اوپر اس طرح کے لیکچر پروگرام وہ شروع کیے. ایک کلینک ہے، اس کے ساتھ ہم کولیبریٹ کر رہے ہیں. کچھ لیگل ہمارے دوست ہیں، وہ لیگل کلینک یا لیگل ورک بھی کر رہے ہیں. تو ایک قسم کے ہم لوگوں نے مختلف چیزوں میں انوالومنٹ دیکھے، بٹ فوکسڈ ان ون ایریا اینڈ سورٹ آف لائک ٹرائنگ ٹو ورک ان اے کوآرڈینیٹڈ فیشن ان سم وے. سو دیٹس ویئر وی آر رائٹ ناؤ. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں کا جو مین سارٹ آف فوکس ہے وہ پانی کی کوالٹی ہے لاہور کے اندر اسپیسیفکلی. اور وی نو کہ آلریڈی پاکستان میں بہت زیادہ ایشوز ہیں ود ریگارڈس ٹو میل نیوٹریشن ان ٹرمز آف جو ذرا غریب طبقہ ہے اس کی ہیلتھ کے. اور پانی ایک ایسی چیز ہے جو آلریڈی اس کا کافی ایک سیویئر قسم کا کرائسس ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو چند کچھ سال ہیں آگے اس میں ہو سکتا ہے کہ پانی کی اویلیبلٹی کا بھی بہت بڑا ایشو ہو. تو اس اعتبار سے جب میں نے آپ لوگوں کی کچھ ریسرچ سرسری پڑھی جو سماحہ نے میرے ساتھ شیئر کی، تو اٹ واز ویری ہارفائنگ، یعنی کہ خوفناک چیزیں ہیں اس کے اندر کہ کس لیول پہ لاہور کے اندر پانی کی کنٹیمنیشن ہوئی ہے. اور اس کے اندر ایک ایریا آپ نے خاص اسپیسیفائی کیا ہوا تھا جو یہ شریف پورہ ہے، جو ایک انڈسٹریل ایریا ہے لاہور کے اندر، انڈسٹریل / ریزیڈینشیل ماشاء اللہ سے. یعنی وہاں پہ لوگ بھی رہ رہے ہیں اور وہاں پہ فیکٹریز بھی بنی ہوئی ہیں. اور ادھر آپ نے کچھ پانی کی جب تحقیق کی تو یو فاؤنڈ کہ وہ بہت حد تک لیڈ کے ساتھ کنٹیمنیٹڈ تھا. تو اس کے اوپر آپ تھوڑا بتانا چاہیں گی کہ کیا چیز آپ نے فائنڈ کی جب آپ نے یہ ٹیسٹ رن کیے پانی کے؟ جیسے ابھی ڈاکٹر امیم نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ہم کلینک کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں. خلق کلینک جو ایک حقوق خلق پارٹی کا انیشیٹو ہے، تو وہ اس وقت وہ کلینک کے بجائے وہ ہیلتھ کیمپس کیا کرتے تھے اکراس دا سٹی. اور آف کورس ہم کام لو انکم ایریاز میں کرتے ہیں، تو مختلف ایریاز میں یہ کیمپس ہو رہے تھے. اس میں کچھ پریولنس بیماریوں کی علاقوں سے پتہ چلنے شروع ہوئیں، جس سے ہمیں انڈیکیشن یہ ملا کہ یہاں پر کوئی پانی سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں. آپ نے شریف پورہ کا ذکر کیا، تو شریف پورہ میں ڈاکٹرز کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ لیڈ پوائزننگ کا کیس ہے، اور بہت زیادہ ہیں بچوں میں خاص طور پر.
تو بچوں کی گروتھ کے اوپر بہت کلیئر امپیکٹ تھا. آپ وہاں جائیں اور آپ دیکھیں اور مائیں آپ کو بتائیں گی کہ بچہ 8 سال کا ہے اور وہ آپ کو بالکل 5 سال کا یا 4 سال کا لگ رہا ہوگا. اس طرح کا بہت کامن تھا. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں تھیں جو ان کو اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید یہ لیڈ پوائزننگ ہے. لیکن آف کورس وہ ایک فری میڈیکل کیمپ تھا تو ان کے پاس یہ پاسبلٹی نہیں تھی کہ وہ چیزوں کو چیک کرتے, ٹیسٹ نہیں کرتے تھے, وہ اسی وقت دوائیں لکھ کر دے کر آ جاتے تھے. تو وہاں پہ پھر ہم انوالو ہوئے. ہم نے کہا ہم اس کو سسٹمیٹکلی چیک کرتے ہیں. اور پھر میرے ساتھ جو ہماری ٹیم ہے وہاں سے جا کر ہم نے پانی کے سیمپلس کلیکٹ کیے, سوئل سیمپلس کلیکٹ کیے, بلڈ سیمپلس ایک اچھے بڑے نمبر کا سیمپل سائز ہم نے وہاں سے لیا اور پھر ہم نے ان کا ٹیسٹ کروانے شروع کیے. تو جو سوئل سیمپلس کے جو ریزلٹس آ رہے تھے وہ شروع میں مجھے یقین نہیں آیا کہ اتنا زیادہ بھی کہیں کے اوپر لیڈ ہو سکتا ہے. پانی کا بھی آپ خود اپنے مطلب ریزلٹس کو ہی میں نے پہلے ڈاؤٹ کیا کہ دس از ناٹ پاسبل. آپ اس کو بار بار ٹیسٹ کریں اور پھر وہ اس کو کئی دفعہ ہم نے جا کے سیمپلنگ کی, بہت دفعہ چیک کرنے پر ریزلٹس ہمارے مور اور لیس وہی رہتے تھے. تھوڑی ویریشن اس طرح سے آتی تھی کہ آپ جس لوکیشن میں جا رہے ہیں تھوڑے ڈسٹینس سے لے رہے ہیں, مختلف جگہوں سے لے رہے ہیں تو شاید کوانٹٹی اوپر نیچے ہو جاتی تھی, لیکن لیڈ واز دیئر. اس کے بعد ظاہر ہے ہم نے سوچا کہ ہم بچوں کے بلڈ میں, کیونکہ لیڈ پوائزننگ ایک بہت بڑا ایشو ہے ہمارے خطے میں. ہمارے آپ سمجھیں کہ یہ جو ہماری لو انکم کنٹریز ہیں اس کے بارے میں اکثر یہ ریسرچ ہوتی رہتی ہے. سسٹمیٹکلی شاید اتنی نہ ہوتی ہو, لیکن پھر بھی یہاں پر لیڈ کا لیول دنیا کے مقابلے میں ابھی بھی زیادہ ہے, کیونکہ دنیا میں بڑا پرو ایکٹیولی لوگ کام کر رہے ہیں کہ بلڈ میں لیڈ کا لیول کم کیا جائے. اینڈ لیڈ از ایک ہیوی میٹل ہوتا ہے. یہ ایک ہیوی میٹل ہے. ویسے وہ ارتھ کرسٹ میں موجود ہے, نیچرلی اکرنگ ہے, لیکن وہ اس کو آپ سمجھیں پلیوٹ کرنے کے لیے زمین کو جو ہیومن ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہوتا ہے. مختلف چیزیں ہیں. ایک جو بہت ہی ٹریڈیشنل آپ سمجھتے ہیں ریزن جو پچھلے 100 سال میں وہ آٹو موبائل انڈسٹری کی وجہ سے ہوا, کیونکہ ایز این اینٹی ناکنگ ایجنٹ ڈالا جاتا تھا پیٹرول میں. پھر وہ اس پہ کئی سالوں میں, پچھلے کئی ڈیکیڈز میں اسے آہستہ آہستہ ریڈیکیٹ کیا گیا. پاکستان میں بھی اب پیٹرول کے اندر نہیں ہوتا, لیکن ہمارے یہاں دوسرے سورسز ہیں. جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے جو بیٹری ریسائکلنگ کی فیکٹریز ہوتی ہیں. تو شریف پورہ میں وہ چھوٹے چھوٹے انلیگل کارخانے بہت زیادہ ہیں. کوئی بہت بڑی فیکٹریز وہاں پہ نہیں ہیں, بہت چھوٹی انڈسٹریز ہیں. جن لوگ کی وہ انڈسٹری, جنہوں نے وہ کارخانے لگائے ہیں, وہ بھی غریب لوگ ہیں. اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ آپ وہاں جاتے ہیں, ان کے اپنے گھر والے سب سے زیادہ افیکٹڈ ہیں جو کہ ان چھوٹے کارخانوں کو رن کر رہے ہیں, اور کوئی رولز یا ریگولیشن وہاں پہ کوئی ایز سچ جو بھی ادارے ہیں جن کو وہاں پہ لگانے چاہیے وہ کوئی رولز وہاں پہ فالو نہیں کیے جا رہے ہیں. تو جب ہم نے یہ سارا چیک کیا اور ہم نے دیکھا کہ اتنا لیڈ پانی میں بھی ہے, سوئل میں بھی ہے, تو بچوں کے بلڈ کو بھی ٹیسٹ کرنے کی ضرورت پیش آئی. تو ایک تو یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ میری اپنی بھی ریسرچ لیب ہے اور ہم بہت ساری لیبس کے ساتھ کولیبریشن میں کام کرتے ہیں, تو ہمارے پاس یہ پاسبلٹی تھی کہ ہم اس کو خود سے لیب میں ٹیسٹ کریں. لیکن اصل یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ایک پراپر کٹ کے تھرو ایک مشین کے ذریعے کیا جاتا ہے مختلف ڈائگنوسٹک لیبس میں. تو ہم نے سوچا کہ ہم کچھ لیب سے رابطہ کرتے ہیں اور ٹیسٹ کرواتے ہیں. اس وقت مجھے یہ بات اس سے پہلے نہیں پتہ نہیں تھی کہ وہ ٹیسٹ پاکستان میں زیادہ تر بڑی لیبس آفر ہی نہیں کر رہی. وہ ملک جہاں پہ یہ بات پتہ ہے کہ یہاں پہ لیڈ کنٹامنیشن ہے یا لیڈ پوائزننگ کے کیسز ہوتے ہیں, چھوٹی اسٹڈیز کے تھرو یہ بات پتہ ہے, وہاں پہ لیڈ ٹیسٹنگ کی فیسلٹیز زیادہ تر لیبس آفر نہیں کر رہی تھیں. اور وہ وجہ کیا دیتے تھے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ٹیسٹ کرواتا نہیں ہے. تو جیسے میری آغا خان والوں سے شاید بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس یہ فیسلٹی تھی, لیکن چونکہ آتے ہی نہیں ہیں یہ ٹیسٹ, ڈاکٹرز ریکمینڈ ہی نہیں کرتے, تو ان کی کٹس ایکسپائر ہو جاتی ہیں. تو ظاہر ہے یہ کمرشل لیبز ہیں, ایک چیز آ ہی نہیں رہی ہے تو وہ اس کو رکھتے نہیں. آلرائٹ, سو یہ بڑی عجیب کانٹرڈکشن ہے کہ ایک سائڈ پہ آپ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان یا یہ خطہ جو ہے اوور آل یہاں پہ لیڈ پوائزننگ بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ ریسرچ کے تھرو پتہ ہے, جو چھوٹے چھوٹے ریسرچ پیپرز نکلتے ہیں مختلف ایریاز میں. ابھی 2019 میں ایک سسٹمیٹک ریویو آیا تھا. سسٹمیٹک ریویو یہ ہوتا ہے کہ اس میں مثال کے طور پر اگر 5 سال کا سسٹمیٹک ریویو ہے تو وہ جتنے بھی میجر پیپرز ہیں
اس کا ڈیٹا ایکسٹریکٹ کر کے اس کو انالائز کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ دنیا میں کیا سچویشن ہے. تو اگر آپ وہ جو سسٹمیٹک ریویو ہے, جو ایک میجر سسٹمیٹک ریویو 2019 میں کیا گیا ہے, اس کے حساب سے پاکستان ٹاپ پر ہے جہاں پہ لیڈ کا لیول بلڈ میں ڈیٹیکٹ ہوا ہے, اسپیشلی بچوں میں, مگر وہ ریسرچ. اینڈ کین یو آلسو ایکسپلین کہ یہ جب لیڈ کا لیول ریکمینڈڈ لیول سے زیادہ ہوتا ہے بلڈ میں تو اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں, کیا اس کا افیکٹ ہوتا ہے؟ اچھا, جو اب آپ نے یہ کہا ریکمینڈڈ لیول, تو یہ بہت ایک امپورٹنٹ بات سمجھنے والی ہے کہ اصولاً جسم میں لیڈ ہونا ہی نہیں چاہیے. اوکے, ریکمینڈڈ لیول یعنی زیرو ہے بیسکلی. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ ظاہر ہے انوائرمنٹ میں تھا, جس بھی وجہ سے وہ جو غلط پالیسیز تھیں دنیا میں لیڈ پھیلا پچھلے 100 سال میں یا اس سے پہلے سے بہت زیادہ لیڈ کی پولیوشن ہوئی, اس کی وجہ سے لوگوں کے بلڈ میں لیڈ بڑھا. اس وقت بھی کچھ سائنٹسٹ تھے جنہوں نے مخالفت کی تھی اینٹی ناکنگ ایجنٹ کے طور پہ یوز کرنے کی, لیکن ظاہر ہے جو انڈسٹریلسٹ تھے انہوں نے ان سائنٹسٹ کی بات کی جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہی تھی کہ جو پیریفریز پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ایک بندہ آپ پکڑ لیتے ہیں, اپنی مرضی کی بات اس سے کرواتے ہیں. انہوں نے ناؤ دیٹ یو مینشن اٹ, بلکہ مجھے بچپن میں یاد بھی آ رہا ہے کہ ایک ٹائم آیا تھا جہاں جب آپ پیٹرول بھروانے جاتے تھے تو اسپیسیفکلی ایک جگہ انہوں نے لکھا ہوتا تھا کہ یہ والا ان لیڈڈ ہے, یعنی اس کے اندر لیڈ نہیں ہے. تو یہ بڑی ریسنٹ چیز ہے. ان ادر ورڈز آپ سوچیں کہ یہ اب آپ کی میموری میں, تو یہ ابھی یہ پالیسیز گزشتہ کچھ ڈیکیڈز میں دنیا میں چینج ہوئی ہیں اور لیڈ کو روکا گیا ہے. لیکن میں نے آپ سے بتایا کہ یہ جو ہے شاید جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ لیڈ کا میجر سورس یہ تھا. اب امریکہ میں جو پرانے گھر ہیں جن میں لیڈ والا پینٹ ہوتا ہے, ہمارے یہاں دوسرے مسئلے ہیں. ہمارے یہاں جو سورس ہے لیڈ کا وہ یہ والی اللیگل کارخانے بہت زیادہ ہیں, اور یہ جو بیٹری ریسائکلنگ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ وہاں کے اوپر کچھ اس طرح کے کارخانے بھی ہیں جو کہ اسٹیل, یہ دھات سے بنی ہوئی چیزیں بناتے ہیں. ان کی وجہ سے بھی ان کے بھی جو ایفلوئنس ہیں وہ بھی افیکٹ کرتے ہیں لیڈ کی پولوشن کو, چاہے وہ پانی میں آ رہا ہو چاہے وہ سوئل میں ہو. تو چلیں کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ ہم بات کر رہے تھے کہ بچوں کے ہم نے سیمپلس ٹیسٹ کروانے تھے. اب ہم نے معلوم کرنا شروع کیا کہ کیسے کرائیں. تو ایک پرائیویٹ لیب, ایک بہت بڑی پرائیویٹ لیب جو کافی زیادہ چارج کرتی ہے ہر ٹیسٹ کے لیے, ہم نے ان سے رابطہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ ٹیسٹ یہاں نہیں کر سکتے لیکن ہم آپ کے سیمپلس باہر بھیج سکتے ہیں. تو ہم نے کہا چلیں بھیج دیں. تو پر سیمپل انہوں نے ہمیں 18,000 روپیز چارج کیا. اب آپ یہ سوچیں کہ یہ جس علاقے کی میں بات کر رہی ہوں وہاں پہ ابھی تو یہی فائٹ کرنی ہے کہ ان کو کم سے کم جو گورنمنٹ کے ریکمینڈیڈ ویجز ہیں وہی مل رہے ہوں منتھلی, وہ بھی نہیں مل رہے. وہاں پہ کوئی شخص تو یہ افورڈ نہیں کر سکتا اگر اس کو ہو بھی. اور یہ ٹیسٹ اگر آپ اس میں کنزیومیبل کی کاسٹ وغیرہ دیکھیں تو یہ بڑا سستا ٹیسٹ ہوتا ہے, کچھ 100 روپے میں ہو جائے گا اگر فیسلٹی موجود ہو. تو اس میں آپ کو چونکہ باہر بھیجنا پڑ رہا ہے سیمپل, تو بہت زیادہ اس پہ ہمیں پیسے لگ رہے تھے. لیکن بہرحال ظاہر ہے ہم نے اپنے کام کے لیے کچھ سیمپل سلیکٹ کر کے کوئی 10-12 سیمپلز وہاں بھیجے. جب وہ ریزلٹس آئے تو وہ پھر اتنے شاکنگ کہ وہ جو میں نے ابھی آپ کو سسٹمیٹک ریویو کا ذکر کیا اس میں جو ورلڈ میں ہائیسٹ آ رہا تھا وہ شاید ایک پیلسٹائن کے بچوں کا تھا, پھر پاکستان سیکنڈ پر تھا. یہ ان دونوں بھی ایوریج سے زیادہ تھا جو شریف پورہ میں ہمیں ملا. بلکہ سماحت نمبرز آئی تھنک آپ کے پاس ہیں, آپ ایک دفعہ پڑھ کے بتا دیں کیونکہ وہ بہت شاکنگ ہے. 16.5 مائکروگرام پر DL شاید آیا تھا. آئی تھنک ہمارے پاس یہ ضرور ہے کہ WHO کے مطابق وی شوڈ ہیو اراؤنڈ 10 مائکروگرامس پر لیٹر. نہیں یہ آپ پیلسٹائن یہ جو بات آپ کریں نا WHO کے اکارڈنگ, بلکہ اب جو لیٹسٹ گائیڈ لائن ہے اس میں 3 مائکروگرام پر ڈیسی لیٹر. اس وقت میرے آئی ڈونٹ ہیو اٹ آن دا ٹاپ آف مائی ہیڈ, لیکن 3 مائکروگرام پر ڈیسی لیٹر ہے. اور ہمارے یہاں پہ جو ایوریج آ رہا تھا شریف پورہ میں وہ 16 کے اراؤنڈ آ رہا ہے. تو میں نے آپ سے کہا کہ بلڈ میں لیڈ نہیں ہونا چاہیے. اب وہ آہستہ آہستہ گائیڈ لائن چینج کر کے 10 سے وہ 5 پہ آئے, 5 سے وہ 3 پہ آئے ہیں, پچھلے سال 3 پر آئے ہیں کہ جی 3 ہو تو اس سے اوپر والوں کو آپ زیادہ فوکس کریں کہ کس طرح سے ان کو آگے لے کے چلنا ہے. لیکن وہاں پہ 16 آ رہا ہے, تو ہم تو شریف پورہ کے بچے اس سے بہت آگے تھے. اب ظاہر ہے اٹ واز ویری شاکنگ فار می. ابھی بھی اب چونکہ اتنے دن ہو گئے ہیں اور ہم
کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ کچھ ہو. جو پہلا اسٹیپ ہے وہ یہی ہے کہ ہم مختلف اداروں کے ساتھ جو واٹر فلٹریشن پلانٹس انسٹال کرتے ہیں. آئی ایم سوری, ایک دفعہ بیفور وی موو آن کین یو آلسو ایکسپلین, کیونکہ وہ بات بیچ میں رہ گئی تھی, کہ اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں آن دی باڈی. ہاں, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ جو لیڈ ہے وہ ہماری باڈی کا کوئی آرگن نہیں ہے جسے نقصان نہ پہنچاتا ہو. سارے آرگنس ہمارے اس سے افیکٹڈ ہوتے ہیں, لیکن ایک جو بچوں کے لیے خاص طور پر وہ ان کی برین کی ڈیولپمنٹ پہ افیکٹ کرتا ہے. اور جو اسٹڈیز ہوئی ہیں کہ آئی کیو لیول, ان کے جو اسکول پرفارمنسز ہوتی ہیں, ان سب چیزوں کو وہ افیکٹ کرتا ہے. اور وہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ وہ ایکسپوز ہو گیا پھر آپ کو نے اس انوائرمنٹ سے اس بچے کو نکال دیا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. وہ لائف لانگ ہوتا ہے, وہ ہمیشہ کے لیے irreversible ڈیمیج آپ اس بچے کو دے دیتے ہیں. تو اب ان بچوں کو اگر ہم کہیں, ٹھیک ہے وہ ظاہر ہے, میں یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ کچھ کیا نہ جائے, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اول تو ہم انہیں اس ماحول سے نکالنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے. دوسرا یہ کہ جو وہ ڈیمیج ہے وہ ان کے ساتھ پوری زندگی رہنا ہے. ان بچوں کو نقصان, جب مجھے ہمیشہ سے یہ بات پتہ تھی کہ ظاہر ہے جو کلاس کا ڈفرینس ہوتا ہے اس میں ایک بچہ جو کہ جیسے کہ لمس سے پڑھ رہا ہے, اس کے لیے جو دنیا ہے وہ ایک پنجاب یونیورسٹی یا شاید کسی کالج کے پڑھنے والے بچے کو سیم اپرچونیٹی دنیا میں نہیں ملتی, ہمیں یہ ہمیشہ سے پتہ ہے. لیکن آپ بایولوجیکلی ایک ایسی ڈویژن کریٹ کر دیں, کیونکہ وہ بچہ ایک ایسے ماحول میں پل رہا ہے, غریب بچہ جس کے پاس کوئی, اس کو پتہ, ان کے گھر والوں کو, ان کی ماؤں کو, ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ ایک جو لیڈ پوائزننگ کی ایک اور بہت بڑی وہ انڈیکیشن ہوتی ہے کہ ویسے تو ظاہر ہے وہ میل نرشمنٹ کی وجہ سے بھی ہے, لیکن چونکہ اب ہم کئی ایریاز میں کام کر رہے ہیں تو ہمیں کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ جہاں پہ لیڈ پوائزننگ ہے اور جہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ انیمیا بالکل مختلف نوعیت کا ہے, مینیفیسٹیشن انیمیا کی اور ہے. تو شریف پورہ میں بچے اتنے سیویئرلی انیمک تھے کہ ہمارے ساتھ جو ہم ایک لے کر گئے تھے جنہوں نے بلڈ ڈرا کرنا تھا, ہی واز ناٹ ایبل ٹو ڈرا دیئر بلڈ ایزیلی, اتنے انیمک تھے. اور ان کی مائیں یہ کہہ رہی تھیں کہ آپ نا یہ ٹیسٹ نہ کریں, کچھ بچے کو کھانے کو دے دیں. یہ سچویشن ہے کیونکہ ظاہر ہے میل نرشمنٹ بھی ہے, پھر لیڈ بھی ہے, ان سب کی وجہ سے یہ لاہور کے اندر ہو رہا ہے. یہ ہم کسی اور علاقے کی بات نہیں کر رہے ہیں. میں چونکہ کراچی سے ہوں تو جب لاہور میں ہم آئے تھے شروع میں تو ہم کہتے نہیں یہ سچویشن بہتر ہے. سچویشن صرف کچھ ایریاز میں بہتر ہے. انفراسٹرکچر پہ جو کام بھی ہوا ہے ادھر وہ یہ صرف امیروں کے علاقوں میں ہوا ہے. آپ ڈیفینس سے ابھی ہم شریف پورہ کی بات کریں, دوسرا بہت اہم ترین ایریا جہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں وہ چنگی امر سدھو کا ہے. وہاں پہ جو حالات ہیں, وہاں پہ 54% گھروں کے اندر سیوریج کنٹامنیٹڈ واٹر آ رہا ہے. اچھا, وہاں پہ ہم نے وہاں سے تقریباً 75-80 سیمپلس ٹیسٹ کیے ہیں اس علاقے کے. وہاں پہ اس کی کنٹامنیشن جس کی وجہ سے ہیپیٹائٹس بچوں میں پھیل رہا ہے. تو اب اور وہ 20 منٹ کی ڈرائیو پہ ڈی ایچ اے, جو ڈی ایچ اے میں رہ رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ جی بڑا لاہور بہتر ہے کیونکہ کراچی کا ڈی ایچ اے بھی برا ہے. تو وہ کمپیریزن اس طرح لوگ شاید ڈرا کرتے ہیں, لیکن حالات بہت خراب تھے. اور جو شریف پورہ کی میں نے بات کی کہ وہاں پر بچے جو ہیں ان کی گروتھ پر, ان کی ہیلتھ پر اور خواتین کی ہیلتھ پر بہت برے اثرات اس کے مرتب ہو رہے ہیں. مجھے پرسنٹیج ذہن میں نہیں ہے, لیکن ایک بہت بڑی خواتین کی تعداد نے جو ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے انہوں نے اس میں مس کیریجز رپورٹ کیے ہیں, جو کہ یوزلی پاکستان میں پرسنٹیج زیادہ ہے مس کیریجز کی, لیکن وہ اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی. I think 40% تھی of the sample that you tested that women were reporting miscarriages. مجھے اس وقت پرسنٹیج ایگزیکٹلی ذہن میں نہیں ہے, لیکن وہ it was 36% they reported having stillbirths and then 10% reported having premature births. ہاں ٹھیک ہے. نارملی کتنا پاکستان میں آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو؟ دیکھیں پاکستان میں جو ڈیٹا ریکارڈ جو ہو رہا ہے وہ کتنا سسٹمیٹک ہے میں کچھ کہہ نہیں سکتی, لیکن وہ جو پرسنٹیج میں نے دیکھی ہے بیکاز اٹ از ناٹ مائی فیلڈ آف ورک, تو میں نے اس وقت جو پرسنٹیجز دیکھی تھی اس کا اس سے کوئی مقابلہ نہیں ہے, وہ بہت بہت فرق ہے. اور اسی طرح جو بچوں میں انیمیا تھا شریف پورہ میں, وہ 80% سے زیادہ بچے انیمک تھے, سیویئرلی انیمک. اور وہ انیمیا ایک خاص قسم کا انیمیا ہوتا ہے وچ از ایسوسیٹیڈ ود لیڈ پوائزننگ, وہ ہمیں وہاں پہ نظر آ رہا ہے, جو کہ جو دوسرے لو انکم ایریاز میں بھی لاہور میں ہے, لیکن وہ اس سے مختلف ہے, اس کی نوعیت مختلف ہے. ہم اس پہ بھی مزید کام کر رہے ہیں.
اوکے سو اب آپ نے یہ چیز آئیڈینٹیفائی کر لی کلیئرلی، یہ کافی بڑا ایشو تھا. آپ کو آفیشیل جو اتھارٹیز ہیں ان کی طرف سے آپ نے کوئی کوشش کی اس کو رپورٹ کرنے کی کہ یہاں پہ اس علاقے کے اندر یہ ہو رہا ہے، کسی ریکوزٹ گورنمنٹ اتھارٹی کو بتانے کی؟ جب سے ہم نے یہ کام شروع کیا ہے اس وقت سے گورنمنٹس چینج بھی ہوئی ہیں، اور جو ہماری کیپیسٹی میں ہے ہم نے وہ سب کچھ کیا ہے. مجھے ڈپٹی کمشنر آفس نے بلایا تھا پریزنٹیشن کے لیے. وہاں پر انہوں نے تمام اسٹیک ہولڈرز، یہ ٹرم یوز کی جاتی ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو بلایا تھا. مختلف جو پانی کے ادارے ہیں جو کسی نہ کسی طرح سے اس میں کام کرتے ہیں وہ سب وہاں پر آئے تھے. اس کے علاوہ جو ہمارا جو انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی EPA، انہوں نے بھی مجھے بلایا تھا. میں نے وہاں بھی جا کے اپنا ڈیٹا پریزنٹ کیا ہے. اس کے علاوہ بیچ میں کچھ اور گورنمنٹ آفیشل سے ملاقات بھی کرنے کی کوشش کی ہے، اور انہیں بتایا ہے آنیسٹلی کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے. ادھر اس ملک میں لوگ صرف ہائی پالیٹکس میں ان چیزوں میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. غریب کا بچہ کیسے مر رہا ہے وہ اتنا بڑا کنسرن ہے نہیں. اور یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ میں نے ایک سرکاری ایک عہدیدار سے جب میں نے یہ بات کہی تو انہوں نے کہا کہ جی ابھی آپ حالات دیکھ رہے ہیں ملک کے، کچھ پتہ نہیں ہے کون سی گورنمنٹ آئے گی، کیا ہوگا. تو پانی کا ایشو تو بہت بڑا ہے، یہ تو ہم سالو ہی نہیں کر سکتے. اچھا ابھی کوئی بہت بڑی ڈیمانڈ ہماری ہے نہیں. ابھی پہلا جو اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم اچھے فلٹریشن پلانٹس لگا دیے جائیں، جو کہ وہاں نہیں ہیں. شریف پورہ میں فلٹریشن پلانٹس نہیں ہیں. ڈز دس سالو، یعنی اس سے ایشو جو ہے وہ کس حد تک سالو ہو جاتا ہے کہ آپ دیکھیں یہ پہلا ایکشن ہے، دس از ناٹ دا سولوشن. لیکن آپ سوچیں کہ یہ بات ہم یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں، یہ میں 1 سال سے بات کر رہی ہوں، اس کے اوپر کچھ ایکشن نہیں ہو رہا. وہ بچے روزانہ وہ زہر والا پانی پی رہے ہیں، وہاں اور بچے پیدا ہو رہے ہیں، وہ اس پانی سے ایکسپوز ہو رہے ہیں. میں جب شریف پورہ گئی تھی تو میں نے ان سے یہ ضرور پوچھا تھا کہ اچھا فلٹریشن پلانٹس کیا ہیں. انہوں نے مجھے کہا تھا ہمارے پاس ہم ایک ہی فلٹریشن پلانٹ ہے یا دوسرا ہے، ایک فیکٹری ہے وہاں پر، انہوں نے اپیرنٹلی کوئی دوسرا ویسے چھوٹا سا لگوایا ہے. اور وہ میں نے ان سے پوچھا اچھا تو آپ سارے فلٹریشن پلانٹس میں جاتے ہیں وہاں سے پانی بھرتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، کچھ لوگوں کے گھر سے ہی بہت دور ہوتا ہے. تو کہتے ہیں جن کے گھر کے پاس ہے وہ وہاں چلے جاتے ہیں، اور جن کے پاس نہیں ہے پھر وہ اسی طرح گزارا کرتے ہیں. پھر ہم نے ان سے پوچھا، میں نے ریبا نے کہ اچھا گزارا سے مراد بس جو آتا ہے. اور پھر ادھر یہ بھی مسئلہ ہے کہ ادھر جو بور لگے ہوئے ہیں وہ جاتے ہیں آئی تھنک 50 فیٹ ڈیپ، اور وہ سارا کنٹامنیٹڈ گراؤنڈ واٹر ہے. ہمارے جو وہاں پہ انفارمنٹس ہیں 150-200 فیٹ ہوتا ہے. ہاں 150-200 فیٹ بھی کنٹامنیٹڈ گراؤنڈ واٹر ہے. پھر ان کی ایک تو پائپ لائنس بھی لیک کر رہی ہیں، تو وہ بہت مسئلے ہیں. لیکن پھر ہمیں لوگوں نے کہا کہ جو صحیح گراؤنڈ واٹر مطلب جو بور آپ لگاتے ہیں وہ صرف کچھ لوگوں کے گھروں میں ہے، اور وہ بھی وہ لوگ ہیں جو لیٹ سے وہ لگتا ہے کوئی 1.5 لاکھ کا 350 to 400 فیٹ والا. وہ کہتے ہیں یہ پانی ہمیں صاف لگتا ہے کیونکہ اس پانی کا رنگ بھی مطلب وہ نارملی ہمیں کہتے ہیں کہ یلو ہے رنگ پانی کا نا، لیکن اس پانی سے اسمیل بھی نہیں آتی، اس کا رنگ بھی وہی ہے. لیکن یہ سارے لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. یہ چیزیں جو بات لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ جی وہاں فلٹریشن پلانٹ ہے وہاں سے جا کے لے آئیں، وہ ورکنگ کلاس نیبرہڈ ہے. نہ ان کے پاس ٹائم ہے، ان لوگوں کے پاس وہ کام کرتے ہیں، نہ ان کے پاس پیسے ہیں کہ وہ کوئی، نہ ان کے پاس کوئی کنوینس ہے، کوئی گاڑیاں نہیں ہیں، کوئی موٹر سائیکل نہیں ہے، وہ کیسے جا کے پانی لے کر آئیں. رائٹ. فلٹریشن یہ ایک پہلا اسٹیپ ہے. اور ہم ایکشن ریسرچ کلیکٹیو جو ہے وہ بہت سارے ایسے اداروں کے ساتھ رابطے میں ہیں جو یہ چاہ رہے ہیں، جن کے ساتھ مل کر ہم ایک بڑے نمبر پر فلٹریشن پلانٹس لگوانا چاہ رہے ہیں. اور وہ پیپرز پہ تو وہ کام ہو رہا ہے، اس کو امپلیمنٹ ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے ہمیں اس بارے میں ابھی پتہ نہیں ہے. لیکن ہم یہ کوشش کے پہلا ایک اسٹیپ ہو. دوسرا یہ کہ ان علاقوں میں ورک شاپس کرائی جائیں، لوگوں کو بتایا جائے کہ ورک شاپ سے زیادہ، کیونکہ ورک شاپس وہ 1 to 1 اس میں آپ بہت کم لوگوں کو وہ کر سکتے ہیں. لیکن ہم اس طرح کا پلان کر رہے ہیں کہ یہ انفارمیشن لوگوں تک، کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. بیسیکلی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ان کو یہ پتہ ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ پانی گندا ہے. پانی سے اب پرابلم کیا ہے دیکھیں، ایک چیز جو لوگوں کو جنرلی ہوتی ہے ذہن میں کہ جی واٹر بوائل کیا جائے. لیڈ والا پانی آپ بوائل کریں گے وہ اور کانسنٹریٹ ہو جائے گا، لیڈ وہ زیادہ برا ہے. تو وہاں پہ آپ لوگوں کو یہ ریکمینڈ نہیں کر سکتے. اب چنگی میں وہاں کوئی اور پرابلم ہے، وہاں پہ
چلو جو پرابلم ہے اس کو کسی حد تک آپ بوائلنگ کے تھرو کنٹرول کر سکتے ہیں, لیکن شریف پورہ میں آپ لوگوں کو یہ ریکمینڈ نہیں کر سکتے. تو آپ کو وہ اسپیسیفکلی ٹیلرڈ اس طرح کے سیشنز ارینج ہمیں بہت سے کرنے ہوں گے, اور وہی اس میں لمیٹیشنز ہوتی ہیں ریسورسز کی, فنڈنگ کی, کہ کس طرح سے اس کو مینیج کیا جائے. لیکن دس از اے برڈن جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر ہے, کہ وی نو دس از ہیپننگ. اور میں بالکل کبھی کبھار ایک ہیلپ لیسنس کی ایک فیلنگ ہوتی ہے, ایک طرح کا آپ سوچیں کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا ہے, یا مجھے کسی ٹیلی ویژن پروگرام میں بلایا گیا, یا میں اس پہ اپنا کام پبلش کر رہی ہوں, تو ایک اکیڈیمک کے لیے پیپر پبلش کرنا ایک اچیومنٹ ہے. تو مجھے تو ریکگنیشن مل رہی ہے, لیکن جن لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے ان کے لیے جس حد تک کام ہونا چاہیے وہ اب تک نہیں ہو پایا ہے. اور اٹس ریئلی لائک بہت یہ تکلیف دہ بات ہے. اور اگر ہم اسے سوچیں تو اس کے بارے میں اس کے اوپر ایکٹ کرنا بہت جلدی حکومتوں کا کام ہونا چاہیے, اداروں کا کام ہونا چاہیے. یہ کسی این جی او یا کسی ہمارے لیول کے ادارے کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے اسکیل پہ کام کر سکے, کیونکہ پرابلم بہت بڑا ہے, پرابلم بہت بڑا ہے. اور وہاں پر تو مجھے بچوں نے, کیونکہ نارملی آپ ایک جگہ جاتے ہو تو آئی تھنک چلڈرن آر دی ایزیسٹ پیپل ٹو ٹاک ٹو, کیونکہ وہ آپ کو جلدی انفارمیشن ڈائیورج کر دیتے ہیں. میں نے 2 چیزیں نوٹس کی تھیں. ایک تھی کہ وہاں پر جو ہم انلیگل کارخانوں کی بات کر رہے ہیں, وہ وہاں پر اس طرح سے تھوڑا ہش ہش کلچر ہے. تو جب ہم گئے تھے, ہم نے 2-3 اسمال اسکیل کارخانوں میں گئے تھے, پھر ہم کچھ لارج فیکٹریز تھیں, ہم نے ان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی. تو جب ہم اسمال ورک شاپس میں گئے تو وہاں پر ایک بہت ڈیفینسو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ نہیں کوئی بھی نہیں کام کرتا, کوئی نہیں. تو میں نے ویسے ہی بچوں سے پوچھا, ایک بچہ تھا, اب آئی تھنک فرام ہز فیس ہی لکڈ اباؤٹ 6 years old, ہو سکتا ہے تھوڑا بڑا ہو. تو میں نے کہا آپ آپ کام کرتے ہو؟ تو جیسے میں نے پوچھا نا آپ کام کرتے ہو, بچہ بس فریزز اپ, لکس بیک ایٹ ہز فادر. نہیں. میں نے کہا اچھا تو ابھی آپ کہاں جا رہے ہو؟ گھر. اور پھر اس کے بابا نے جلدی اس کو کہا چلو اندر. تو ایک یہ بھی ہے کہ بچے بھی ڈائریکٹلی ایکسپوز آئی تھنک ہوتے ہیں وہاں پر لیڈ سے, بیکاز آئی ڈونٹ ڈاؤٹ کہ وہاں پر چائلڈ لیبر ہے. پھر دوسری چیز جو ہم نے دیکھی, ہم نے کہا چلیں یہ تو اسمال اسکیل کارخانے ہیں, ہم نے نا کچھ فیکٹریز کے دروازوں پہ نوک کیا. ہم نے کہا ہم ان سے بات کر لیتے ہیں, یہ بگ اسکیل فیکٹریز ہیں, تو برکت اسٹیل ملز, اس طرح کی نا اسٹیل ملز بھی ہیں وہاں پر, آئرن فاؤنڈریز وغیرہ. پہلے تو ہم نے گارڈ سے پوچھا, ہم نے کہا کوئی فیکٹری کے اندر ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں, آپ بعد میں آئیں, ابھی کوئی بھی نہیں ہے. اچھا ہم بھی نہ جائیں, ہم بھی ڈھیٹوں کی طرح ادھر, نہیں اچھا کوئی تو ہوگا, آپ ہی بتا دیں. تو اس کے بعد وہ شاید اندر گئے ہیں, ایک دم سے فیکٹری کا دروازہ کھلا ہے, اور اب ہیں وہاں کے ادھر کے مالک اندر. اچھا ہم اندر گئے, ہم نے ان سے پوچھا آپ کس طرح یہ فیکٹریز وغیرہ کس طرح رن کرتے ہیں, اور پھر ہم نے اچھا وہ ہمیں بس چیزیں دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ وہ. تو ہم نے ان سے پوچھا اچھا پانی جو ہوتا ہے, یا پانی کہاں, پانی یہ گندا پانی ہے, ٹھیک ہے, کلیئرلی آپ میٹل ریفائن کر رہے ہیں, اس کے باہر سے کوئی صاف پانی تو نہیں آ رہا. تو کہتے ہیں نہیں یہ تو دیکھیں نا, یہ ٹیوب واٹر ہے, یہ گراؤنڈ واٹر ہے, یہ صاف ہوتا ہے, ہم صاف پانی باہر سڑک پہ پھینک رہے ہیں. مطلب وہ کالا پانی ان کو صاف لگتا ہے کہ نہیں وہ تو گراؤنڈ واٹر فریش ہوتا ہے, اسی گراؤنڈ واٹر ہی باہر سٹنے ہاں. تو مطلب ویسے نوبت کس طرح ایگزیکٹلی آئی کہ یہ لیڈ جو ہے یہ گراؤنڈ واٹر کے اندر سیپ کر گئی, اس کا ایگزیکٹلی اس کی کاز کیا ہے؟ دیکھیں وہ جو بھی یہ کارخانے ہوتے ہیں اس کے لیے کوئی ریگولیشنز ہوتی ہیں کہ خاص طور پہ وہاں کے جو ایفلوئنس ہیں, وہاں سے جو پانی نکلنا ہے وہ کسی خاص طریقے سے باہر جانا چاہیے. اول تو یہ کہ یہ اس طرح کے کارخانے جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ ہونے نہیں چاہیے وہاں پہ جہاں پہ ریزیڈینشیل ایریا ہو, سب سے پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا جو ایک پرابلم, بہت میجر پرابلم ہے, وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہماری پائپ لائنز ہیں ان کا وہ بہت پرانی ہیں, اور ان علاقوں میں وہ چینج نہیں کرتے. اچھا اس میں جو بات بہت امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنے والی, وہ یہ ہے, مجھے پتہ ہے کہ ڈی ایچ اے کا پانی بھی خراب ہوگا, مجھے پتہ ہے کہ دوسرے ایریاز کا پانی, لیکن جب آپ کوالٹی آف واٹر دیکھتے ہیں تو لو انکم ایریاز میں پانی بہت خراب آ رہا ہے. ہم نے ڈی ایچ اے سے تقریباً 45 سیمپلز لے کے ٹیسٹ کیے ہیں. سوسائٹیز ہم نے کیے وہ جو پورے شہر کے کیے وہ بہت ہم نے کیے. ہم نے 800 سے زیادہ لاہور میں پانی کے سیمپل. اب میں اس وقت ہیوی میٹلس کے لیے نہیں ٹیسٹ کری, کیونکہ ہیوی میٹلس کی ٹیسٹنگ از ناٹ ویری اسٹریٹ فارورڈ, اٹ از ویری کمپلیکیٹڈ, اور آپ کو کمرشلی کرانا پڑتا ہے. اور وہ ابھی ہم جو پہلا فوکس ہمارا تھا وہ تھا سیوریج واٹر کی کنٹامنیشن, جس میں ہمیں صرف بیکٹیریا ہم چیک کرتے ہیں, انڈیکیٹر بیکٹیریا کو چیک کرتے ہیں, اور ہم نے
ہول جینوم سیکوینسنگ بھی کروائی ہے, تو وی ایکچولی نو کہ کس قسم کی بیکٹیریا ہے پانی میں. تو بیکٹیریا پانی میں نہیں ہے ڈی ایچ اے میں, چرڑ میں جو ڈی ایچ اے کے بیچ میں ہے وہاں ہے. وہاں پہ 75% گھروں میں پانی بے انتہا کنٹامنیٹڈ ہے. تو ایک ہی جو ادارہ ہے وہ ڈی ایچ اے میں بھی پانی بھیج رہا ہے اور وہاں بھی بھیج رہا ہے, لیکن پانی کی کوالٹی فرق کیوں ہے؟ یہ جیوگرفی سے اس کا تعلق نہیں ہے, یہ کلاس سے تعلق ہے. اسی طرح سے آپ چنگی میں بھی دیکھ لیں, یہ بیسکلی جو ڈویژن اس شہر میں ہے وہ کلاس بیسڈ ہے. اس کا مطلب ہے کیپیسٹی ہے ان کے پاس کہ یہ پانی کو کسی حد تک صاف رکھ سکتے ہیں. رائٹ, بس فلٹریشن پلانٹ والا پانی ڈی ایچ اے میں جا رہا ہے اور سادہ پانی جو ہے آئی ڈونٹ نو, یا وہاں کی پائپ لائنس بہتر ہیں. دس از آلسو پاسبلٹی کہ وہاں پہ پائپ لائنس, کیونکہ ہم نے میپ بھی ہم ایکوائر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہمیں ابھی تک ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جو نیٹ ورک ہے پائپ لائنس کا وہ کیسا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایک ڈسٹینس رکھا جاتا ہے کہ جیسے جو واٹر سپلائی کی پائپ لائن ہے وہ اوپر ہوگی اور جو سیویج واٹر والی ہوتی ہے وہ نیچے ہوگی, لیکن ہم نے چنگی کا ہم نے یہ سنا ہے کہ وہ بہت قریب ہیں. رائٹ, دیٹس واٹ وی ہیو بین ٹولڈ. دیکھیں اس میں نا ایک جو امیڈیٹلی مجھے کنسرن آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو بھی اپنا انفراسٹرکچر اگر ہم دیکھیں, ایون ہم ایفلوئنٹ ایریاز میں دیکھیں, تو انفارچونیٹلی ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے پاکستان میں کہ آپ پیسہ بچاتے ہو اور انفراسٹرکچر جیسا بھی ہے آپ اس کو کھڑا کر دیتے ہو کہ فار دا ٹائم بینگ یہ چل جائے گا. اب چلیں بلڈنگ اور عمارتوں کے کیس میں ڈیمیج ہوتی ہے, مگر مے بی وہ اس ایکسٹینٹ تک نہیں ہوتی کہ آپ لوگوں کی ہیلتھ اور جس طرح آپ نے کہا ارریورسبلی آپ کسی کی لائف کا معیار جو ہے وہ فار ایور گرا دو, جو پانی کے کیس میں ہے. تو اگر پانی کے انفراسٹرکچر کے اندر اس طرح ہم نے کارنرز کٹ کیے ہوئے ہیں, اس طرح کے ایشوز کیے ہوئے ہیں, تو یہ تو ایک بہت بڑا نیشنل لیول کرائسس ہو سکتا ہے پانی کا. مطلب کہ آپ نے ایک ایریا کی مثال دی, بٹ دس کوڈ بی آل اوور پاکستان. یہ پائپ لائنس کی تو ایک یہ پاکستانی پوری ٹریجڈی رہی ہے. یہ آپ کسی بھی آپ سٹنگ ایم پی اے ایم این اے سے بات کریں, جو اکثر جو ہمارے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پروگرامز ہوتے ہیں وہ جب الیکشن کا ٹائم قریب آتا رہتا ہے اس وقت ہوتے ہیں. لیکن آپ الیکشن کے ٹائم کے قریب اگر آپ کروا رہے ہیں, آپ کے پاس دو آپشن ہیں, یا میں روڈ توڑوا کے پھر سے بنوا دوں جس کو جو سب کو نظر آئے گا, فوراً نظر آئے گا, فوراً اس کے اوپر روڈ ملے گا, یا آپ کہیں کہ میں پائپ لائن چینج کراؤں جو کسی کو نظر نہیں آئے گا, جو 5 سال بعد 10 سال بعد اس کے آپ کو اثرات نظر آئیں گے. تو اس کے اندر پائپ لائنز ہمیشہ وکٹم بنتے ہیں. اور یہ پاکستان کا بڑا ایک المیہ رہے کہ اسی وجہ سے کہ کیونکہ وہ جس طرح کا ایک سیاسی نظام ہے اس کے اندر جو ہے اس طرح کے امیجیٹ ریوارڈ اور ایک شارٹ ٹرم پالیٹکس ایک رہی ہے, تو اس کے اندر پھر پائپ لائن وہ نہیں بنتے وہ. رائٹ, اور وہ چیز بھی ایک ایسی ہے کہ اس کا افیکٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذرا ان نوٹس جاتا ہے. ایگزیکٹلی, آپ امیڈیٹلی آپ ٹائی نہیں کر سکتے کہ پانی بہتر ہوا ہے, دیر فور لوگوں کی ہیلتھ بہتر ہوئی ہے, دیر فور زندگی کا معیار بہتر ہو گیا. ایگزیکٹلی. ایک اور چیز جو مجھے کافی ڈینجرس لگتی ہے از دا فیکٹ, جس طرح پہلے آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان میں وہ فیسلٹی ہے ہی نہیں اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے. آپ کو یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے پانی کو باہر بھیجنا پڑا. پانی کی میں بات نہیں کر رہی, لیڈ ٹیسٹنگ فیسلٹی ہے, یہ میں بہت کلیئرلی یہ بات کہنا چاہوں گی کیونکہ میرے پیچھے پڑ جائیں گے لوگ ورنہ. سو پاکستان میں بہت ساری لیبس ہیں جو کہ لیڈ ٹیسٹ کر رہی ہیں, اور جب یہ ایشو لے کر میں ڈی سی آفس گئی تھی تو وہاں پہ جو آفیشلس تھے واسا کے, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ ISO سرٹیفائڈ لیب کے پاس جائیں. کیونکہ ہم ریسرچ لیب سے ٹیسٹ کر رہے تھے, اور ایک کوئی بڑا کلاسیکل 10 سال پرانا کا آرسینک کا کیس ہے جس میں کسی نے رپورٹ کیا تھا کہ واٹر میں آرسینک ہے, اور پھر وہ گورنمنٹ لیبس کی طرف سے یا جو اداروں کی طرف سے پریشر تھا اور انہوں نے پھر یہ ہو گیا تھا کہ نہیں جی نہیں ہے واٹ ایور. میں نے وہ کیس اتنا فالو نہیں کیا اس لیے میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتی. تو انہوں نے اس کیس کو مینشن کیا ڈیورنگ دیٹ میٹنگ, اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ISO سرٹیفائڈ لیب کے پاس جائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا, میرے ذہن میں یہ تھا ہی نہیں کہ کوئی مسئلہ ہے. صحیح ہے, ہمارے پاس رزلٹس آ رہے ہیں, اتنی ساری لیبس میں ہم نے ایٹامک ایبزارپشن کے تھرو چیک کرایا ہے تو وہی رزلٹس رہیں گے. جب ہم نے ISO سرٹیفائڈ لیب کے پاس بھیجا جو انہوں نے ریکمینڈ کی تھی, تو وہاں انہوں نے کہا کہ پانی میں ان کو وہ ڈیٹیکٹ نہیں کر پائے لیڈ. اوکے, دے یوز دا ورڈ ناٹ ڈیٹیکٹیڈ. اوکے. اچھا, وہ کئی دفعہ جب اس طرح سے میں مختلف اوکیزنس پہ ہم نے بھیجے مختلف لیبس میں تو اس طرح کے رزلٹس آتے رہے. ایک لیب تھی جو ہمیں مستقل بہت ہائی لیڈ کانٹینٹ دے رہی تھی, لیکن وہ ڈرنکنگ واٹر کو ٹیسٹ, ان کا یہ تھا کہ ہم ڈرنکنگ واٹر کو ٹیسٹ نہیں کرتے. جو ہم ڈرنکنگ واٹر کے لیے جن کے پاس بھیج رہے تھے وہ کہتے تھے کہ پانی میں ڈیٹیکٹ نہیں ہو رہا. پھر ایک اور پرائیویٹ لیب کے پاس ہم نے بھیجا, انہوں نے ڈیٹیکٹ کیا. پھر آف کورس جب
ایز اے سائنٹسٹ آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کوئی کنٹرول بھی لگائیں. تو پھر ہم نے پانی کے سیمپلز اسپائک کر کے بھیجے, یعنی ہم نے نیسلے کا واٹر جیسے لیا اور اس کے اندر خود سے لیڈ ڈالا اور مختلف لیبس کو بھجوائے. تو جو ایک لیب تھی وہ اس وقت بھی ڈیٹیکٹ نہیں کر پائی, جو کہ ایک میجر ISO سرٹیفائڈ لیب تھی جن کو ہم بھیج رہے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کی کیپیسٹی نہیں تھی اس وقت اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کی. اسی طرح جو دوسری ایک اور لیب ہے پرائیویٹ, انہوں نے ڈیٹیکٹ کیا لیکن تھوڑا کم کیا, مگر پھر بھی اسٹل جس لیب کی میں بات کر رہی ہوں جو کہ جن کا کلیم یہ ہے کہ وہ ڈرنکنگ واٹر کو نہیں کرتے. میں یہی پوچھنے لگا تھا آپ سے کہ کیا وجہ ہے کہ وہ کیوں نہیں کرتے ڈرنکنگ واٹر کو. کیونکہ یہ ان کے سرکاری لیب ہے تو وہ ان کی اس میں نہیں آتا کہ وہ jurisdiction میں نہیں ہے, whatever, I don't know. Sounds like وہ responsibility نہیں لینا چاہتے. I don't want to say that because I'm not sure. لیکن یہ کہ ان کے results accurate ہیں. So میں ان کو یعنی جتنا ہم اسپائک کر کے بھیجتے ہیں سیمپل وہ بالکل صحیح ریزلٹس نکال کے دیتے ہیں. تو وہ اس تمام سچویشن میں کم سے کم ان کے ریزلٹس ٹھیک آ رہے تھے. یو آلسو بیچ میں مینشن کہ آپ نے باہر بھیجے تھے سیمپلس. وہ بلڈ سیمپلس تھے. اوکے, بلڈ سیمپلس سے یہ بھی کلیئرٹی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس میں ذرا کنفیوژن رہتا ہے. بلڈ سیمپلس ہم نے باہر بھیجے تھے, پانی کے سیمپلس پاکستان کی ریسرچ اور واٹر ٹیسٹنگ لیبس کے پاس بھیجے تھے, اور سوئل سیمپلس ہم نے لمس سے ٹیسٹ کروائے تھے. تو یہ اس طرح سے تھا. اور اب ہم کولیبریشن میں کام شروع کر رہے ہیں ایک جرمن ادارے کے ساتھ, اور آگے اگر کچھ فنڈنگ کی ہمارے پاس ہم نے ریسرچ گرانٹس اپلائی کر رہے ہیں, وہ جب اپروو ہو جاتی ہے تو ہم پانی کے سیمپلس وہاں سے بھی ٹیسٹ کروائیں گے. لیکن آپ نے جو پہلے ایک بات کر رہے تھے آپ کے کہ ہم نے کسی گورنمنٹ ادارے کو جا کے بات کی نہیں کی, اس میں ایک جو بڑا ایشو جو ہمارے پاس آ رہا ہے کہ جو جس کے خلاف ایلیگیشن ہے, جس ڈپارٹمنٹ کی ایک کوتاہی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نظر آ رہی ہے, تو لیکن سینیٹیشن مطلب وہ ایڈجوڈیکیٹ بھی اس کیس کو وہی کر رہے ہیں. تو آپ وہ جس کے اوپر الزام ہے وہی کہ وہی جو مدعی ہے وہی منصف بھی بن رہے ہیں. تو ہم مطلب پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ بھائی کہ واسا کی غلطی ہے لیکن واسا ہی جج ہوگا کہ اس کی غلطی ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ وہ واسا ہی جج کرے. کیونکہ وہ پھر جب ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر پانی صاف نہیں ہے, پھر ان کی ٹیم جاتی ہے, وہ ٹیسٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں صاف ہے. اچھا, یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ پانی کا کوئی ایشو نہیں ہے, اینڈ جتنی بھی تھرڈ پارٹی ٹیسٹ ہیں وہ دکھا رہے ہیں کہ ویل ابو دا تھریش ہولڈ. انٹرسٹنگلی تھرڈ پارٹی ٹیسٹ بھی وہ والے جو جن کو وہ ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ آپ ان سے کروائیں, ان میں سے کچھ میں پرابلم آئی ہے, جیسے کہ میں نے کہا وہ ڈیٹیکٹ نہیں کر پائے. کچھ وہ کہتے ہیں ISO سرٹیفائڈ ہو. تو ہم نے یہ کیا ہے, HKP نے پروٹیسٹ بھی کیا ہے DC آفس کے سامنے, ہم نے بہت ایک پروٹیسٹ بھی ہوا تھا جس کے بعد واسا نے کام بھی کیا تھا. ایک بات ہے کہ آپ کچھ بھی کہیں, واسا والے باقی تمام اداروں سے کمپیریٹیولی وہ رسپونڈ کرتے ہیں. ان کو بھی اگر آپ دیکھیں ان کے پاس ان کا بجٹ, وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بجٹ کی ریسٹرکشن ہے. جو وہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں, جو ان کے علاقوں میں جا کے کام کرتے ہیں, ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہاں ہمیں پتہ ہے کہ پانی صاف نہیں ہے. دے آلسو نو دیٹ ہے. اگر حکومت کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنے میں اور اس کے لیے بجٹ ایلوکیٹ ہی نہیں کیا جا رہا, تو وہ بھی کیا کریں. اچھا, دیر از دس ون تھنگ دیٹ آئی نوٹسڈ ان شریف پورا کہ آپ ادھر جاتے ہیں نا, یو نو دیٹ سم تھنگ از رانگ. مطلب میں شاد باغ میں پیدا ہوئی تھی, میں صدیقہ کالونی میں, جو کہ وہاں بھی بہت زیادہ فیکٹریز وغیرہ ہیں. تو مجھے مطلب گندی ہوا کی ایز این عادت تھی بفور موونگ ٹو ڈیفینس. بٹ میں جب شریف پورہ گئی ہوں مجھے سانس نہیں آ رہا تھا, اور میں نارملی ماسک نہیں پہنتی ایون انڈسٹریل ایریاز, لیکن ادھر مجھے ماسک پہننا پڑا. اور وہاں پہ میں 2-3 اس طرح کی مطلب لوگوں نے مجھے باتیں کی تھی, جیسے مجھے بچے آ کے کہتے ہیں, میں نے کہا اچھا آپ نے ایوی مطلب میں ویسے بھی لائک آئی فائنڈ اٹ ایزیئر ٹو ٹاک ٹو کڈس, تو میں بھی ان سے بس شغل لگائی تھی. میں نے کہا اچھا آپ نے آخری دفعہ سوٹ کب بنایا تھا؟ تو مجھے بچے کہتے ہیں ہم نا سوٹ نہیں بناتے, تو کپڑے نہیں خریدتے. تو میں نے کہا آپ کیوں نہیں خریدتے؟ کہتے ہیں کہ وہ بہت جلدی گندے ہو جاتے ہیں. اچھا, اسی بات کا پروف ہمیں, کیونکہ اریبا اور میں پھر گھر گئے تھے, ہم ایک گھر میں گئے, اور اچھا وہ فیملی نا ہمیں ویسے اپنا گھر دکھا رہے ہیں کہ ادھر یہ ہے ادھر یہ ہے. ایک تو وہاں پر لیئر آف ڈسٹ ہر جگہ موجود تھی, اور اتنے ہی ٹائم میں نا وہ مجھے ابھی میں یہی بتا رہے تھے کہ ہم لوگ نہاتے ہیں رات کو, پھر صبح دوبارہ نہانا پڑتا ہے بیکاز رات کو ہی آپ کے اوپر وہ ایک ڈرٹ کی لیئر جم جاتی ہے. اس لیے بھی ظاہر ہے وہاں پر لوگوں کے پاس AC تو ہے نہیں,
وہ اوپر چھت پہ سوتے ہیں. تو وہ یہی کہتے ہیں ایک تو ان فیکٹریز کی وجہ سے, ایک تو آئرن فاؤنڈریز ہے نا جو اسٹیل فیکٹریز ہیں, کیونکہ وہ رات کو آپریٹ کرتی ہیں. اپیرنٹلی ان کے اوپر کافی چھاپے بھی پڑے ہیں جہاں حکومت نے ان کو بند کیے. تو مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ ایک دفعہ 1 PM حکومت سرکاری گاڑیاں آتی ہیں, ان کو سیل کرتی ہیں, لیکن 6 PM وہ دوبارہ چل رہا ہے. تو اب اسموک کو کنسیل کرنے کے لیے یہ رات کو آپریٹ کرتے ہیں. خیر وہ مجھے بتا رہے تھے کہ اچھا ہمیں بس یہی ہوتا ہے کہ صفائی نہیں ہے. اسی ٹائم پہ نا نیچے ابھی جس بچے سے ویسے ہم, ایک بچہ تھا اس کے ویسے ہم, چھوٹا بچہ 2-3 سال کا, وہ کہیں گرا ہے سیڑھیوں پہ اور وہ رونے لگ گیا. اور اس کی ماما نے جب ہم گھر انٹر ہوئے تھے تبھی مجھے بتایا تھی ہم نے اس کو ویسے ابھی نے لایا. یہ اس بچے نے نا اپنی چیکس وائپ کی اور وہاں پر اس کی فنگر پرنٹس, میرے پاس وہ پکچر ہے, اس کی فنگر پرنٹس نے کالے نشان چھوڑے تھے. وہ نہایا ہوا بچہ تھا. اسی طرح ہم لوگ جب لوگوں کی چھتوں پہ گئے, وہ چھتیں, حالانکہ یہ صفائی مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ان علاقوں میں لوگ صفائیاں نہیں کرتے زیادہ, تو یہاں پہ تو آئی تھنک زیادہ وہ کلچر ہوتا ہے, میڈ کلچر تو ہوتا نہیں, لوگ گھروں کی اس طرح سے کلچر ہوتا ہے نا کہ آپ صفائی وغیرہ رکھتے ہو. وہ ہمیں کہے تھے ہم سے چھت نہیں صاف ہوتی کیونکہ ان کی جو فیکٹریز ہیں بالکل ان کے ساتھ ساتھ گھر ہیں. اسی طرح باہر مسجد بھی ہے وہاں پر, تو مسجد کے باہر ہم نے لوگوں سے ویسے ہی پوچھا کہ اچھا آپ نماز ہو جاتی ہے, وضو ہو جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ, اور انہوں نے اپنے ہاتھ دکھائے کہ ابھی ہم نے وضو کیا ہے. تو جب آپ وضو کرتے ہیں ویسے ہی ظاہر ہے وہ آپ جسم کو اتنا کلین کرتے ہو. ان کے ہاتھ کالے تھے, ان کے پیر کالے تھے. وہاں پر جو کھانا بھی, اور آپ کو پتہ ہے ایسے لوگ سموسوں کی دکان کھول لیتے ہیں, فرائز چپس وغیرہ کی کھول لیتے ہیں, وہ کھلی ہوئی تھی. ان کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ یہ کھانا خود اس کے اندر کوئی بیماری ہے. اور ایک بزرگ نے ہمیں بتایا کہ ہم نے نماز جنازہ پڑھنا ہوتا ہے, اور ظاہر ہے یہ سارا جو فیکٹریز ہیں, اب یہ کہیں ہم گراؤنڈ واٹر پھینکتے ہیں, اسے وہ گراؤنڈ واٹر ہو تو نہیں جاتا. یہ سارا گند باہر سڑکوں پہ پھینکتے ہیں, یا تو ہوا میں ڈمپ کرتے ہیں, سڑکوں پہ پھینکتے ہیں. تو ایک بزرگ ہمیں بتا رہے تھے کہ ہم لوگ ایک تو ظاہر فوت ہو ہی جا رہے ہیں, اسپیشلی ایلڈرز وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ بہت جلدی, مطلب کہ بھی کسی کی وفات ہوگی, کسی کی ہوگی. تو کہتے ہیں ایک دفعہ ہم نے نماز جنازہ پڑھنا تھا اور بارش ہو گئی, اور وہ سارا گند سڑکوں پہ, اور ہم سے نماز جنازہ ہمیں پتہ ہے ہم نے کس طرح پڑھا, سارے کپڑے گندے اس طرح کر کے. پھر ایک اور چیز تھی پولیٹیکل اویئرنیس. حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ شاید حقوق خلق پارٹی سے, مجھے نہیں لگتا ان ایریاز پہ کوئی اتنا ریچ آؤٹ کرتا ہے پولیٹیکلی بھی. آئی تھنک سو, آئی ووڈ حقوق خلق پارٹی جو ہے ان کا کام وہاں پر ہے, لیکن کمپیریٹیولی یہ ایک چھوٹی نئی پارٹی ہے, تو ہم زیادہ جو اس وقت کام ہے وہ چنگیا مرسد نہیں, لیکن میں اس سے پہلے کی بات کر رہی ہوں, کیونکہ مجھے نہیں لگتا اس سے پہلے یہاں پر کوئی میجر پارٹی نہیں. اچھا یہ ہے جب ہم نے ہیلتھ کیمپس کیے ہیں نا, اس وقت جو وہاں پہ کچھ لوگ, ظاہر ہے کچھ پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں, انہوں نے اپروچ بھی کیا تھا کہ آپ یہ ہیلتھ کیمپس ہمارے ساتھ مل کے لگا لیں. انہوں نے ہمیں یہ, تو میں نے کہا جی میں تو کسی بھی اس طرح سے نہیں کروں گی کسی کے ساتھ کام. لیکن وہاں پہ بھی ظاہر ہے کچھ لوگ پولیٹیکلی ایکٹیو ہوتے ہیں, لیکن ان تمام علاقوں میں میرا جو ایکسپیرینس ہے یہ صرف ووٹ لینے کے ٹائم پر آتا ہے. ہاں جی, پورے ٹائم ان کو آپ کبھی نہیں دیکھتے. لیکن وہاں پر لوگ جو تھے نا, مطلب ہمیں لوگ آ کے کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا ہماری آپ ویڈیو بنائیں, ویڈیوز پہ, اور ریوا میرے پاس ابھی وہ ویڈیوز ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ کریں, کوئی کچھ کرے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے. اور مطلب وہ کسی کے گھر ڈرائیور لگے ہوئے ہیں, کسی کے گھر کچھ ہو رہا ہے, اور مطلب اس طرح سے بہت ایک ڈیسپریٹ کی سچویشن تھی. ایک حضرت مجھے بتا رہے تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم جائیں کدھر, کیونکہ مسئلہ یہ اتنی پولیوٹیڈ جگہ ہو رہی ہے کہ ہم یہ بیچ بھی نہیں سکتے, بیکاز وہ پرائس اتنی ڈپریشیٹ کر رہی ہے. تو نہ کھانے کی اس طرح سے سمجھ آ رہی ہے لوگوں کو, نہ یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہم جائیں کدھر. یہ لوگوں کو پتہ ہے کہ بیمار ہم سارے ہیں اور بس اس جگہ سے نکلنا ہے. تو یہ ایک بہت اس طرح سے شاکنگ بات ہے کہ وہاں پر مطلب یہ ضرور لوگوں کو پتہ ہے کچھ بہت بہت غلط ہو رہا ہے. یہ جو آپ نے بات کہی نا کہ کپڑے, وہ تو ہم لوگوں کی ریسرچ ٹیم اور ڈاکٹرس کی وائٹ کوٹس ہوتے ہیں نا, لیب کوٹس, اور وہ سب ان کے تھے جب وہ سیمپل کلیکشن کے لیے, تو وہ بالکل بلیک ہو گئے. مطلب جو صرف ہوا کی وجہ سے, وہاں پہ ہوا اتنی خراب ہے. میں بات کر رہی ہوں, ہم لاہور میں رہتے ہیں, آپ نے کہا کہ ادھر آپ جہاں پہ تھی پورے لاہور میں ہی ہوا بہت گندی تھی جب میں فرسٹ ٹائم گئی ہوں شریف پورہ. لیکن زمین آسمان کا فرق ہے. یہاں اگر آپ DHA میں اگر آپ ہیں یا آپ وہاں جاتے ہیں تو بہت فرق ہے. تو وہ یہ ہم لاہور کے اسٹینڈرڈ سے خراب کہہ رہے ہیں. میں کوئی کسی بہت ہی صاف
हवा वाली जगह की बात नहीं कर रही, तो लाहौर के स्टैंडर्ड से ख़राब हवा होना, अब आप सोचें कि क्या हालात हैं। राइट, अगर लाहौर के स्टैंड से बुरी है दैट मीन्स वो वाकई बहुत बुरी है। एक आपने और भी बीच में ज़िक्र किया कि चुंगी जो है वहाँ पे भी आपको कुछ इश्यूज़ मिले हैं पानी के साथ, वो किस तरह डिफरेंट है इधर शरीफपुरा से? शरीफपुरा में लैड कंटेमिनेशन आ रही है बहुत सिवियर, और वहाँ के ऊपर अभी तक जो आई डोंट नो कि क्योंकि शायद वो एक टेम्पोरल सैम्पल, एक ख़ास वक्त पे हमने सैम्पल लेके देखा था शरीफपुरा में, उस वक्त वहाँ हमें सीवरेज वाटर की कंटेमिनेशन नज़र नहीं आई थी चुंगी में, शरीफपुरा में। ओके, और वहाँ पे लेड कंटेमिनेशन का ही मसला था, लेकिन चुंगी में सीवरेज वाटर की कंटेमिनेशन बहुत ज़्यादा है। 54% इज़ अ वेरी बिग नंबर, और वहाँ पे चूँकि हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, हमारा जो कम्युनिटी सेंटर है चिराग घर, वो भी वहीं पर बेस्ड है, तो चुंगी में हमारा काम ज़्यादा है। वहाँ पर हम हेल्थ का डेटा भी हमने बहुत इकट्ठा किया है, बहुत ज़्यादा हेल्थ कैंप्स हुए हैं, अब खल्क क्लिनिक के थ्रू भी बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्ट हो रहा है। खल्क क्लिनिक इज़ जो हकूक़ खल्क की पार्टी हकूक़ खल्क पार्टी का वो फ्री क्लिनिक है जी, फ्री क्लिनिक है, वो पर्ची बनाने के कोई थोड़े से जो मिनिमल पैसे होते हैं वो इस तरह के 40-50 हाँ इस तरह से है, मगर वो फ्री क्लिनिक है। टेस्ट भी वहाँ पे जो है मेडिकल टेस्ट की भी किसी हद तक फैसिलिटी है कि जो लोग आते हैं उनके टेस्ट भी किए जाते हैं। वहाँ पे जो चीज़ हमें बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रही है वही डायरिया, हेपेटाइटिस ए और ई की बहुत हाई प्रेवलेंस, और पानी का मसला, ये दोनों चीज़ें अब हम यही इस वक्त अभी हम इसी पर काम कर रहे हैं कि हम मिलकर एक रिसर्च पेपर की तरफ भी जा रहे हैं कि वो इतना क्लियर है। अभी अमीम ने वहाँ के ऊपर आपने जो सर्वे कराया था, ये आपको उसके बारे में ज़्यादा बताएंगे कि जो हमारे पास पानी के टेस्ट्स की रिपोर्ट आ रही है एग्जैक्टली वही जो सर्वे बेस्ड डेटा है वो भी वही बता रहा है जो कि डिज़ीज़ प्रेवलेंस है वाटर बॉर्न डिजीज़ की। तो वो वहाँ पे ये मसला बहुत ज़्यादा है, और वहाँ के ऊपर भी ये जैसे मैंने कहा कि मैल नरिशमेंट, बच्चों का वेट कम होना, और ये सब अगेन मैनिफेस्टेशन अलग अलग है दोनों इलाकों में एनीमिया की, लेकिन यहाँ पर भी बच्चे बहुत एनीमिक हैं, और उसकी वजह वही है कि बार बार डायरिया होता है, बार बार। अच्छा, चुंगी में एक बात है कि वहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट्स करीब में भी हैं, इतने करीब में नहीं है, चुंगी के अंदर नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अफोर्ड करते हैं कि वो पानी बाहर से ले आते हैं, लेकिन वो सिर्फ पीने के लिए लाते हैं। जो वो अपनी सब्जियां, फल ये सब वॉश कर रहे हैं उसके लिए वो वही पानी यूज़ कर रहे हैं, नहाने धोने के लिए वो वही पानी यूज़ कर रहे हैं। तो स्किन डिजीज़, स्पेशली अगर आपको कोई कट है कहीं पे थोड़ा भी, तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत होते हैं। तो अब इन चीज़ों की प्रेवलेंस स्किन डिजीज़ की और हेपेटाइटिस की वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। राइट, अमीन साहब आप थोड़ा इस पे एक्सपाउंड कर सकते हैं? हाँ, एक तो आई थिंक उसके लिए जो है चुंगी जो है एज एन एरिया उसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ये सारे इलाके जो थे ये एक ज़माने में जो लाहौर के पेरिफेरी होते थे, और एक ज़माना में आपको बहुत पुरानी बात नहीं कह रहा है, आपको मतलब आप टर्न ऑफ द सेंचुरी में भी 20 साल पुरानी बात आपको बता रहा हूँ। तो ये सारे तो ये पेरिफेरल एरिया होते थे जहाँ से सब्जियाँ आती थी, जहाँ से एग्रीकल्चर आता था। तो लेकिन अब वही एरिया जो है किसी किस्म से वो एक इनर सिटी नेबरहुड्स बन गए हैं, वही जो है आप कह लें एक अर्बन स्लम्स जिन्हें कहते हैं वो बन गए हैं। तो जो इलाके पहले एक जिधर जहाँ पे अभी तक हम जाते हैं, जो मेरी उम्र के जो वहाँ पे लोग हैं वो बताते हैं कि हम तो यहाँ बचपन में नदियों में नहाते थे और यहाँ खेत होते थे, और थोड़ा सा आगे जाएँ तो अभी भी खेत हैं। तो आप देखें कि किस स्पीड से वहाँ का एक एनवायरनमेंट और इकोलॉजी बदली है कि वो 20 साल के अंदर वो एक हरा भरा एग्रीकल्चर एरिया होने से अब वो बिल्कुल अर्बन स्लम बन गया है। जो वहाँ पे जो नहरें वहाँ पे चलती थी, वो नहरें उन्होंने अब उनके, क्योंकि अब दोनों एंड्स अगर आप ब्लॉक कर दें तो फिर तो वो एक टब बन गया, उस टब के अंदर फिर सीवरेज जाता है, सारी गंदगी जाती है। और वो अगर उस इलाके में अगर मेरे ख्याल से 2-3 इंच भी बारिश हो जाए तो जो नाला जो है वो फिर ओवरफ्लो हो जाता है, फिर ओवरफ्लो हो जाता है तो जो सारी सीवरेज है वो फिर रोडों पे सब सारी जगह आ जाती है, इससे पूरा वो एरिया बंद हो जाता है। तो एक बड़ा मैसिव इशू है। और लाहौर में मतलब कराची की तरह नहीं, कराची में तो महीनों बाद साल में एक आध दफ़ा बारिश होती है, लाहौर में तो हो जाती है बारिश। राइट, लाहौर में तो हर 2 महीने बाद एक आध दफ़ा हो ही जाती है। कराची में भी अगर जब आती है तो वो एक पूरा मंजर होता है। आई डोंट नो आप लोगों ने वो वीडियो देखी हुई है, इसमें बंदा अपनी छत से सड़क पे कूदता है पानी के अंदर, तो उधर भी काफ़ी बुरे हालात। नहीं देखिए, वहाँ की जो एक बात है ना, वहाँ पूरे शहर का हाल बुरा है।
مجھے یہ تسلی ہوتی ہے کہ ڈی ایچ اے والے بھی سفر کر رہے ہیں. یہاں پہ غریب بہت سفر کر رہا ہے. ڈی ایچ اے تو صحیح ہو جاتا ہے چونکہ آپ یقین جانیں کہ اب نیکسٹ ویک میں بارشوں کے امکانات ہیں, تو ہم چراغ گھر کے پروگرامز اس طرح پلان کریں کہ بارش ہوگی تو ہم چراغ گھر کیسے جائیں گے؟ نہیں کر سکتے. ہم نہیں کر, ہمارے زیادہ تر ہمارے جو اسٹوڈنٹس وہاں پر آ رہے ہیں ان کو چھٹی کرنی پڑتی ہے. تو یہ ایک فرق ہے کہ کراچی میں ڈی ایچ اے والا بھی بندہ تیر رہا ہوتا ہے بارش میں, یہاں پہ صرف بیچارے غریبوں کا حال. یہ ایک جو ہے میں نے کراچی کے اندر ہم لوگوں کراچی میں جو ہوتا ہے, کراچی میں اگر آپ ایک آپ ایک امیر طبقے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ اپنی گیٹڈ کمیونٹی بنا لیتے ہیں, آپ اپنے گھر کمیونٹی کے اراؤنڈ دیوار کھڑی کر لیتے ہیں. لاہور میں ایک میں نے یونیک چیز دیکھی, لاہور میں جو وہ نہ صرف اپنے جب بناتے ہیں, وہ جو غریب لوگ ہیں ان کے گرد بھی دیوار بنوا دیتے ہیں. تو چرر پنڈ جو ہے وہ آپ کہہ لیں, وہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ لوور انکم گیٹڈ کمیونٹیز, مطلب گیٹڈ کمیونٹی تو دنیا بھر میں ہوتی ہیں, لیکن انہوں نے کسی قسم کا ان کو جو غریب علاقے ہیں ان کا کہ ہمیں ایسا لگے کہ ہم فری ہیں, ان کو ہم بند کر دیں, ان کو بند کر دیں. یہ لمس کے پاس والی کمیونٹی تو نہیں ہے جو بالکل لمس کے, نہیں وہ چرر نہیں ہے, نہیں چرر نہیں ہے, وہ اس کا نام اس کا کچھ اور سوئی گیس سوسائٹی نہیں صرف وہ پھر بھی گیٹڈ ہے. مجھے کیونکہ میری آیا جی سے ایسا بن جاتی ہے, تو مجھ سے ایک مجھے بتا رہی تھی, بیٹا میں نے کہا آپ کدھر رہتی ہیں؟ کہتے ہیں بیٹے میں تو 5 منٹ دور رہتی ہوں لمس میں. پہلے میں سوچی 5 منٹ دور آیا جی رہ رہی ہیں, اور پھر انہیں مجھے تب پتہ چلا کہ لمس کے بالکل نالے کے ساتھ ایک پوری کمیونٹی ہے ورکنگ کلاس, مطلب بالکل ورکنگ کلاس نیبرہڈ ہے, اور وہاں پر آئی ایم شیور کہ ہمارے جیسا پانی نہیں. بالکل. تو یہ لاہور کی یہ خصوصیت ہے کہ لاہور میں وہ آپ لوگ دیکھنا بھی نہیں گوارا کرتے. یہ مطلب کراچی میں یہ تو بات ٹھیک کہہ رہی تھی, کراچی میں اگر وہ بڑھتا ہے پانی تو ڈیفینس میں بھی بڑھ جاتا ہے. ڈیفینس سب جگہ, ڈیفینس میں سب سے زیادہ بڑھتا ہے, اور جگہوں پہ بھی بڑھتا ہے لیکن ڈیفینس میں بھی بڑھتا ہے بہت زیادہ. تو وہ اس پہ آپ مزید بحث کر سکتے ہیں کہ وہ ڈیولپمنٹ کیا تھی, پلاننگ کے اوپر کیا تھا, وہ ایک الگ بات ہے. دوسری جو میں آپ کو ایک اور بہت انٹرسٹنگ اور ایک اہم بات ہے کہ جب میں پہلی دفعہ گئی اپنی یہ رپورٹس لے کے واسا کے دفتر میں, تو وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے, لیکن وہ بہت اچھی کسی پوسٹ پہ تھے وہاں پر. تو میں نے انہیں رپورٹس لے جا کے رکھی کہ یہ پرابلمس ہیں اور یہ ایسا ہو رہا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی دیکھیں آپ سمجھ نہیں رہی ہیں, یہ ہمارا پانی صاف ہے. یہ لوگ جو ہے نا, مطلب جو یہ لوگ کی ٹرم یوز ہوتی ہے کسی ایک شخص کے لیے جو آپ کی کلاس سے نہیں ہے, یہ جو ہے یہ صفائی نہیں رکھتے, اور ان کے جو واٹر ٹینکس گھر کے اوپر رکھے ہوتے ہیں یہ وہ گندے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ جو بیکٹیریا میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, یہ ہیومن گٹ سے آ رہا ہے. یہ بیکٹیریا آپ لاکھ صفائیاں کر لیں, یہ بیکٹیریا وہیں سے آ رہا ہے, اور اگر گندگی ہوگی گھر میں تو یہ والا بیکٹیریا نہیں ہوگا. یہ بات بھی سمجھنی ضروری ہے کہ وہ بیکٹیریا اس کا مطلب ہے وہ سیوریج واٹر سے آ رہا ہے. بالکل, یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ کہیں پائپس کی لیکیج ہو رہی ہے, کراس کنٹامینیشن. جو ہمیں سمجھ آیا اس کے اندر ایک جو وجہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پائپ لائنس یہاں پہ بہت میرے خیال سے ان کو میرے خیال سے اس صدی میں تو نہیں بدلے گئے وہ بالکل بھی پائپ لائنس, اور ان کی ایک سرٹن لائف لائن ہوتی ہے, اور لائف ٹائم ختم ہو گئی ہے. اس کے اندر مختلف جگہوں پہ لیک ہے, اور اب خاص طور پہ پانی کی سپلائی بھی جب کم ہوتی ہے, اور کچھ لوگوں نے یہاں پہ اب کراچی میں تو بہت عرصے سے لگا رہے ہیں جو ڈونکی پمپ جنہیں ہم کہتے ہیں, جو سکشن پمپ ہوتے ہیں. اب سکشن پمپ کے اندر یہ کیا ہوتا ہے کہ اگر تو آپ کی پائپ لائن کے اندر پانی نہیں آ رہا, لیکن وہ آپ نے سکشن پمپ لگایا وہ تو کھینچے گا, تو اس کے اندر پھر جو سیوریج کے بھی پائپ لائن جو پھٹے ہوئے ہیں وہ اس کو کھینچ لیتے ہیں. تو سیوریج کی پائپ لائن اس کے تھرو پھر آ جاتی ہے, پھر کوئی بھی چلائے گا وہ اس کے اندر آئے گا. تو جس لیول کی اس کے اندر مکسنگ ہے, آئی تھنک وہ جو سروے کا پہلے نوشین ذکر کر رہی تھی, اس میں ہم نے پوچھا تھا لوگوں سے کہ کیا آپ کے گھر کے اندر پچھلے 2 ہفتے کے اندر کوئی شخص پیٹ کی یا جلد کی بیماری, اور ہم نے کچھ اسپیسیفکیشنز دی جس سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ دیز آر ایشوز ریلیٹڈ ٹو انکلین واٹر. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس 2 ہفتے کے اندر 45% لوگوں نے کہا تھا. اچھا, آپ نے تقریباً اس محلے کے آدھے گھر جو ہیں وہ آلموسٹ ہر وقت جو ہیں وہ پانی ایک پیٹ کی بیماری یا جلد کی بیماری, پانی کی بیماری سے جو ہیں وہ مبتلا رہتے ہیں وہاں پہ. اور یہ کنسسٹنٹ ہے, پریشر, اسکولوں میں لوگ بچے کم جانا, اس کے مطلب ایک کیسکیڈنگ امپیکٹ جو ہے وہ تو آپ نے کیلکولیٹ ہی نہیں کیا اس کے اندر. رائٹ. اچھا, یہ کلیئرلی اس کا جو تعلق ہے وہ ہماری انفارچونیٹلی جو پور اور ہیپ ہیزڈ پلاننگ رہی ہے اوور آل, خاص طور پہ لاہور کے اندر, کراچی کے اندر بھی نظر آتی ہے. انفیکٹ ہم نے ایک ہی آج تک شہر پلان کیا ہے, وہ اسلام آباد ہے.
لیکن لاہور کے اندر یہ آپ کو مختلف جگہوں پہ نظر آتی ہے ان اکراس ملٹیپل ڈائمینشنز، ناٹ جسٹ کہ پانی میں، یعنی کہ جو آپ کا انفراسٹرکچر ہے، آپ کی سڑکیں ہیں، وہ یہ ہر جگہ آپ کو نظر آتا ہے. اب جس طرح چنگی کی آپ نے مثال دی، چنگی بہت ڈینسلی ہائیلی پاپولیٹڈ ایریا بن چکا ہے. آپ کو وہاں پہ اس کا اب حل کیا نظر آتا ہے؟ بیکاز اگر گورنمنٹ اس پہ کام کرے گی تو ایک تو یہ بڑا ایک سلو موونگ پروسیس ہے، پھر اس میں اتنے زیادہ لوگوں کو ٹیمپریریلی آپ کو شاید ڈسپلیس بھی کرنا پڑے، آگے پیچھے کرنا پڑے. تو سلوشن آپ کو کیا نظر آتی ہے ان چیزوں کی؟ آئی تھنک کچھ تو مطلب پرفیکٹ سولوشن بھی آپ نے بالکل ٹھیک کہا، وہ تو بہت مشکل ہے، لیکن بہت ساری ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمارا خیال ہے کہ وہ کافی حد تک میٹیگیٹ کر سکتی ہیں سچویشن. جس کے اندر نوشین نے ایک فلٹر کی بات کی. پانی کے فلٹر کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، وہ این جی اوز اور پرائیویٹ ادارے بھی لگاتے ہیں، حکومت کے لیے تو بہت بڑی بات بالکل بھی نہیں ہے. لیکن آئی تھنک اس کے اوپر وہی بنیادی بات آ جاتی ہے کہ یہاں پہ لوکل گورنمنٹ جب آپ کی نہیں ہے، جب آپ کی گورنمنٹ جو ہیں ادارے رسپانسو ہی نہیں ہیں، لوگ کسی کے پاس اپیل ہی نہیں کر سکتے. آپ واسا کے پاس جاتے ہیں تو وہی پھر جج بنتی ہے اپنی ایکٹیویٹیز کا. تو جب تک آپ کی لوکل، تو آئی تھنک ایک تو بالکل بیسک سولوشن ہے کہ آپ لوگوں کو آپ رائٹس دیں، لوگوں کو کچھ کسی قسم کی پاور دیں. وہ اپنے مسئلے جو ہم نے اسٹیٹس کی بات کی کہ وہ ایون پانی کا ٹیسٹنگ جو ہے وہ تو سائنٹیفک چیز ہے، لیکن لوگوں کو ٹیسٹ کرے بغیر بھی ایک جنرلی فیئر آئیڈیا ہے کہ پانی کی کوالٹی کیا ہے. تو لوگوں کو اپنے مسائل کے بارے میں اچھی طرح معلوم ہے. تو اگر ان کو آپ اتھارٹی دیں گے، کوئی ایک سسٹم ہوگا جس سسٹم کے تھرو وہ اپنی اپیل کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک یہ بہت سارے ایسے مسئلے ہیں جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں جو وہ ایک دم سے آپ کو بہتری کی طرف چیزیں لا سکتی ہیں. سو اتنے امپاسبل سولوشنز نہیں ہیں ان میں بہت ساری چیزیں. اور چنگی میں تو فلٹریشن پلانٹ لگا ہوا ہے، اس کو اسٹارٹ ہی کروا دیں. مطلب ہم ایک تو جو چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، وہاں پہ آلریڈی ایگزسٹنگ ہے وہاں پر ایک پلانٹ، وہ اس میں پانی نہیں آتا. تو اب یہ کہیں سے شروع تو ہونا کام ہونا. میں اس بات کو سمجھ رہی ہوں کہ بہت زیادہ پلاننگ کی ضرورت ہے، بہت ریسورسز کی، ہم سب یہ بات انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. لیکن جو چھوٹے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی طرف تو جانا چاہیے. آپ توڑ کے امیروں کے علاقوں کی سڑکیں بار بار بنائے جاتے ہیں. میں تو 10 سال سے ایک ہی جگہ کو کئی دفعہ بنتے ہوئے دیکھ چکی ہوں. 10 سال سے میں بھی لاہور میں رہ رہی ہوں، اور آپ کے فوکس میں وہ ایریا ہی نہیں ہے، کیونکہ جو جتنا غریب ہے اس کے ووٹ کو لینے کا طریقہ آپ نے کوئی اور رکھا ہوا ہے. تو انفیکٹ ابھی جہاں سے آپ لوگ آ رہے ہیں، دی ریزن تھوڑا آپ لیٹ ہوئے تھے واز بیکاز وہ کیولری پہ والٹن والی سائڈ پہ اب انہوں نے آلریڈی اس کو، مجھے یاد ہے شہباز صاحب نے اس کو سگنل فری کیا تھا. اب وہ سگنل فری کو بھی سگنل فری کرنے لگے ہیں تاکہ جو بندہ ڈیفینس سے گلبرگ آ رہا ہے اس کو کہیں رکنا نہ پڑے، کوئی تکلیف نہ ہو، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو. اور غریب جو ہے وہ اس کے لیے اٹس انبلیویبل جو ایک کلاس کی ایک تکلیف دہ ڈویژن اس شہر میں ہے، وہ بہت ناقابل بیان اور ناقابل یقین ہے. مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا. یہ میری ایک، میں سمجھتی ہوں کہ یہ اگین یہ HKP کی وجہ سے تھا کہ مجھے پتہ چلا. مجھے ڈاکٹر عمار علی جان کے ساتھ جب ہم نے کام کرنا شروع کیا، اس سے پہلے مجھے اتنی سخت ڈویژن کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ مسائل اتنے شدید ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں اس اعتبار سے عمار علی صاحب؟ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جو بات یہ ہے کہ میں خود چاہے میں پارٹی میں کوئی میرے پاس میں ممبر ضرور ہوں پارٹی کی، لیکن نہ میرا پاس کوئی عہدہ ہے، نہ کوئی ایسا میرا ارادہ ہے. لیکن اگر میں کسی ایک انسان کو دیکھتی ہوں کہ ہاں یہ صحیح کام کر رہا ہے، تو وہ صرف عمار علی جان ہے. کیونکہ وہاں پر اس علاقے میں ایسے لوگ ہیں جو الیکشن جیتتے رہے ہیں، اور ان میں آپس میں وہ چینج ہوتا رہا ہے. کبھی شاید پارٹی چینج ہوتی رہی ہے، لوگ جو پرومیننٹ ہیں وہ سیم ہیں، لیکن ان میں سے کسی بھی شخص نے کبھی کسی فورم پہ جا کر یہ بات نہیں کہی کہ پانی کا مسئلہ ہے. یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے. تو میرا خیال سے HKP وہ واحد پارٹی ہے. اسی وجہ سے میں نے ان کے ساتھ کام کرنا شروع کیا کہ وہ یہ بیسک چیزوں پہ بات کر رہے ہیں. یہ تو وہ روٹی کپڑا مکان تو بعد میں آئے گا، پانی نہیں ہے، ہوا صاف نہیں ہے. تو ان بیسک مسائل کے اوپر اگر، اور بہت ایکٹیولی اس پارٹی نے کام کیا. ہم نے کافی پروٹیسٹس انہوں نے آرگنائز کیے ہیں، امپورٹنٹ جگہوں پہ کیے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کے نتیجے میں کام ہوا بھی ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا، ہم واسا والوں کو کچھ بھی کہتے رہے، واسا نے چنگی میں آ کے بعد میں بہت کام کیا ہے. دے ٹرائیڈ.
ٹو چینج سم تھنگ. اب کچھ ان کے ریسورسز کی کمی ہے اور پھر یہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد آپ کو پتہ ہے دوبارہ شاید پروٹیسٹ کرنا پڑے گا. لیکن عمار صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور آئی بلیو ان ہز پالیٹکس. اور میں تو سمجھتی ہوں کہ ان علاقوں کے لیے اگر کوئی اس وقت آواز اٹھا رہا ہے تو وہ وہی ہیں. اچھا یہاں پر آئی وڈ جسٹ لائک ٹو ایڈ یو نو ہاؤ یو سیڈ کہ یہاں پر پولیٹیشنز نے بھی کچھ نہیں کیا. تو آئی تھنک یہاں پر یہ بہت امپورٹنٹ ہے مینشن کرنے کے لیے کہ ایک بہت بڑی کلوژن ہے. کیونکہ ایون جب ہم شریف پورہ گئے تھے ایک تو میں نے بتایا کہ وہ تو سیل کر کے کھول دیتے ہیں فیکٹریز کو, پھر بلائنڈ آئی ٹرن کر لیتے ہیں, پھر فرق نہیں پڑتا. لوگ تھوڑا شور مچاتے ہیں, آئیں گے لیکن کچھ نہیں کریں گے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ مزے کی بات کہ جب ہم وہاں سے نکلے, کیونکہ ہم مطلب یہ گلیوں میں جا رہے تھے, گھروں میں جا رہے تھے, اچھا فیکٹری اونرز کو اتنا ضرور اندازہ تھا کہ کوئی ادھر ریسرچ کچھ کر رہا ہے. پھر ہم نے یہ کیا, ہم ایک گھر کی چھت پہ چڑھے, کیونکہ میں نے کہا نا ریزیڈینشیل ایریا بھی ایسا ہے کہ یہ گھر ہے, یہ فیکٹری ہے. تو اگر میں کسی گھر کی چھت پہ چڑھوں, ایون اف مجھے فیکٹری والا اندر نہیں آنے دے رہا, مجھے صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ فیکٹری میں کیا ہو رہا ہے. ایسا ہی ہے. تو اب ہم چھت پہ چڑھے ہیں تو وہاں پر ان کو یہ بھی, اور ہم نے پھر پکچرز بھی لی وہاں سے نا, کافی فیکٹری کے کافی برے حالات تھے. ایک صاحب تھے, ان کو ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا تھا, وہ شاید آئی تھنک آگ کو کچھ کر رہے تھے, لائک کول شاید اندر ڈال رہے تھے, اس اسپیسیفک جگہ پہ تھے. ان کا رنگ, ان کے کپڑے بالکل کالے تھے. مطلب وہ ایک بہت ڈسٹوپین سین نہیں ہوتا جب آپ جہاں صرف آپ کسی کی آنکھیں نظر آ رہی تھی, تھوڑے سے ہاتھ نظر آ رہے تھے, بہت تھا. بٹ خیر ہم نے پکچرز بھی لی اینڈ دے نوٹسڈ کہ اچھا انہوں نے پکچرز لی ہیں. مجھے بعد میں کال آئی فرام سم آف آر انفارمنٹس کہ جب آپ گئی ہیں تو انہوں نے گھروں میں لائک لوگوں سے جا کے پوچھا ہے کہ یہ کون تھیں, یہ کیا کرنے آئی ہیں. تو ہماری ایک جو انفارمنٹ تھی وہ ویسے ہی بڑی ڈاڈی تھی, انہوں نے کہا ہاں میں بلائیں میڈیا والے سا ہوں, دس کی کریں گے. تو انہوں نے کہا, پھر انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ کس کی گھر, کس کی چھت. انہوں نے کہا میں نے اپنی, حالانکہ میں نہیں دی ہوئی تھی, لیکن انہوں نے کہا میری چھت تھی, اب بتاؤ کیا کرو گے. تو مطلب وہاں پر ایک تو لوگ اتنا تنگ ہوئے میں, تو میں نہیں مانتی کہ کوئی ہے جو انڈسٹریلسٹ کو ایٹ لیسٹ اس علاقے میں اتنی پاور دے رہا ہے کہ وہ. اچھا میں نا یہ ادھر اگین مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم انڈسٹریلسٹ کا ورڈ یوز کرتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں کچھ اور آتا ہے, کوئی بہت بڑے یعنی کہ کنگ پہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک کارخانہ تھا چھوٹا سا, وہ اپنے علاقے کے لحاظ سے وہ لوگ جو ہیں ذرا تھوڑے سے ویل آف ہوں گے, لیکن وہ غریب لوگ تھے. ان کے گھر میں جو سب سے سویئر کیس آف انیمیا پورے علاقے میں ملا وہ ان کے گھر میں تھا. تو وہ جو آنٹی تھیں ان کی وہ 3-4 بہویں آئیں, ان سب کو شدید انیمک. تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ کیا, مذاق میں ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ کی ساری بہوؤں کو انیمیا ہے. تو پھر انہوں نے کہا کچھ کھاتی پیتی نہیں ہے. تو لیکن ظاہر ہے وہ ایک فیکٹر الگ ہے, لیکن وہ چونکہ بالکل ساتھ رہ رہے تھے, اسی میں آدھے اس کے اندر کارخانہ تھا, آدھے میں ان کا گھر تھا, ان کا ایکسپوجر سب سے زیادہ تھا. ان کے گھر کے بچہ جس کا ہم نے بلڈ لے کے ٹیسٹ کرنے کے لیے بھیجا, اس میں لیڈ کا کانٹینٹ بھی سب سے زیادہ تھا. تو پرابلم جو ہے وہ وہاں پہ کچھ کارخانے مجھے پتہ ہے جو بڑے ہیں, انہوں نے ہمیں بھی سیمپل نہیں کلیکٹ کرنے دیا, ہمیں اندر نہیں جانے دیا, ہماری ٹیم کو واٹر سیمپلز بھی نہیں لینے دیے, یہ سب کچھ ہوا. لیکن اگین وہاں پہ چھوٹے چھوٹے کارخانوں کے لوگ بھی جو خود بھی غریب لوگ ہیں وہ بھی بہت سفر کر رہے ہیں, کیونکہ میرا خیال ہے کہ اس میں جو حکومتی ادارے ہیں جنہوں نے ریگولیشنز بنانی ہیں اور ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے وہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے. یہ بھی ایک وجہ ہے. اور چھوٹے اداروں کا ایک طرح سے زیادہ مشکل ہے سولوشن نکالنا, بہت مشکل. کیونکہ بڑے اداروں کا تو ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ آپ نے ایک خود مختار ایک آپ کی اگر حکومت آئی, آپ نے ان کے اوپر ریگولیشنز لگا دیں. لیکن جو یہ چھوٹی ہیں ان کا کیا آپ سولوشنز نکالیں گے؟ ان کا تو کہ اگر آپ کہیں کہ ہم آپ کو اپنے آپ سے بچانے کے لیے یہ کر رہے ہیں تو یہی بن سکتی ہے. تو اس کے لیے آپ کو ایک آلٹرنیٹ کچھ پلان بنانا ہوگا, کچھ انڈسٹریل امپلائمنٹ اسکیم بنانی ہوگی, کچھ ری ایلوکیشن پروگرام بنانا ہوگا. تو بہت بڑا ایک, اور جو اکنامک مسائل ہیں لوگوں کے اس وقت, وہاں پہ جا کر ہم انہیں یہ بتائیں کہ نہیں جی اس کارخانے کو آپ یہ کریں, اس طرح کریں, اس طرح کریں, تو وہ لوگوں کے پاس جو حالات چل رہے ہیں اس وقت ملک کے, یہ پوری جو اس وقت جو سب سے بڑا کرائسس ہے وہ چونکہ اکنامک کرائسس اتنا بڑا ہے کہ جو وہاں جو لوگ سفر بھی کر رہے ہیں وہ اس کو, میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میں نے ان کو بتا رہی ہوں کہ جی آپ کے بچوں کے یہ ٹیسٹ ہونے ضروری ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ ٹیسٹ نہ کریں, آپ ہمیں فائنینشیل سپورٹ کر دیں. مطلب اٹ بریکس یور ہارٹ ایکچولی. دیکھیں یہ شاید سب سے خوفناک چیز ہے جو ایک ہم اپنی ماڈرن جس دنیا کے اندر رہ رہے ہیں شہر کے اندر, کہ وہ چکی جو ہے وہ اس طرح لوگوں کو پیس رہی ہے
کہ وہ اپنی لٹرلی اپنا خون داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہیں کہ یار ہمیں کہیں سے پیسے آ جائیں کہ ہمیں یہ روٹی کپڑا مکان وہی والی بات جو آپ نے کی وہ کم از کم ہمارا پورا ہو جائے. تو دس از ویری ٹریجک. آئی تھنک آپ نے ان لوگوں کو موبلائز کرنے کے اعتبار سے اور ان کو آن بورڈ لینے کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی اسٹیپس ابھی تک لیے گئے ہیں مے بی حقوق خلق کی طرف سے یا آپ کے اس کیمپ کی طرف سے؟ ہم نے مختلف اسٹیپس کی. ایک تو ہم لوگوں نے جو کیا تھا ہماری کچھ اور اداروں کے ساتھ جو تھی پانی فلٹر کے حوالے سے ہی بات چل رہی تھی کہ وہ انسٹال کریں. تو ہم نے لیکن اس کے اندر ایک اسٹیپ کیا. نارملی یہ پانی کے فلٹر وہ کسی جگہ پہ لگاتے ہیں, وہ تھوڑے عرصے چلتے ہیں پھر بند ہو جاتے ہیں, کوئی بیچ دیتا ہے کچھ کر دیتا ہے. تو ہم نے اس کے اراؤنڈ کچھ کاؤنسلز بنوائے ہیں. وہاں پہ مختلف علاقوں کے اندر صاف پانی کی ٹیمیں بنی ہیں ہر وارڈ کے اندر, جو ان وارڈ نے رسپانسبلٹی لی ہے کہ ہم لوگ ان کا کس طرح کیئر ٹیک کریں گے, کس طرح ان کی مینٹیننس ہوگی, کس طرح. تو وہ اس سے اب فلٹر تو ہم انتظار میں ہیں کہ وہ کب آئیں گے, لیکن اس سے ایٹ لیسٹ یہ ہوا ایک قسم کے آرگنائزیشنل اسٹرکچر بن گیا. اس ایشو کے اوپر لوگوں کی اویئرنیس ہو گئی. اس ایشو اب آپ جائیں گے وہاں پہ لوگ مطلب عام اس بات کرتے ہیں. اور دوسرا اس سے یہ ہوا پھر ہم نے جو آرگنائزیشنل ایک اسٹرکچر بن گیا, اس آرگنائزیشنل اسٹرکچر سے پھر ہم نے مختلف ایکٹیویٹیز کی. ایک جو ہم نے کیا تھا واسا کے سٹی آفس میں ہم نے جو ڈی سی آفس کے اندر ایک احتجاج کیا تھا, جس احتجاج کے اس کے رسپانس کے بعد جو تھا انہوں نے کچھ کلیننگ ظاہر ہے. اب وہ جو پہلے بات تھی کہ وہ کچھ مسئلے تو انفراسٹرکچرل ایسے ہیں کہ وہ کسی کے بس کی بات نہیں. انٹرم گورنمنٹ یا جو اب جس طرح کی ابھی ایک انسٹڈی گورنمنٹ آئی ہیں, ان کے تو بالکل بس کی بات نہیں ہے. لیکن انہوں نے تھوڑا بہت یہی ہوا کہ وہ آئے, انہوں نے صفائی کی, انہوں نے گٹر کھول دیے. کیوں گٹر کھولتے ایک جیسے کہتا مین وجہ یہ ہے کہ سیوریج پانی کھڑا رہتا ہے جب وہ ڈونکی پمپ کتنے آ جاتا ہے. تو اگر آپ گٹر کھول دیتے ہیں اور سیوریج پانی نکال دیتے ہیں, اس سے بھی قدرے بہتر ہو جاتا ہے پانی. تو انہوں نے وہ آیا, وہ کر دیا. اس سے ایک ایٹ لیسٹ یہ ہو گیا لوگوں کو کہ ہاں کہ ہم اگر آرگنائزڈ ہوں گے, ہم ایک آواز ہو کے کریں گے تو یہ ایشوز امپاسبل نہیں ہیں. تو ایک قسم کی امید آ گئی. اس کے بعد پھر وہی جو ہے وہی آرگنائزیشنل اسٹرکچر جو ہے گیس کے ایشوز کے اوپر بھی, بجلی کے ایشوز کے اوپر بھی, مختلف ایشوز کے اوپر جو ہے وہ آرگنائز ہونا چاہا. کیونکہ آپ نے بیسکلی تو لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا نا کہ آپ مطلب ڈی سی آفس جو ہے وہ تو ہے تو سرکاری ادارہ, ہم سب کے ٹیکس کے پیسوں سے چل رہا ہے, لیکن وہ ایک قسم کی کولونیل ہیریٹیج بھی ہے کہ وہ وہاں ہمارے سرکار بھی بنی ہوئی ہوتی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ تو ہمارے بادشاہ ہیں. تو لوگ سوچتے نہیں تھے کہ بھائی یہ تو ہمارے لیے کام کر رہے ہیں, ہم یہاں پہ جا کے ان سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو. تو ایٹ لیسٹ وہ کرنے سے, یہ آرگنائزیشنل اسٹرکچر بننے سے, ایک آدھ ایکٹیویٹی کرنے سے وہ ایک لوگوں میں جان آ گئی ہے وہاں پہ. جی آئی تھنک یہ بھی لوگوں کی جو ذہنیت ہے اس کو بھی ہمیں آہستہ آہستہ اس طرح چینج کرنا ہوگا کہ لوگ سرکار کو سرکار نہ سمجھیں اینڈ دے تھنک آف اٹ ایز یعنی کہ سرکاری نوکر ہی سمجھیں اگلے بندے کو, ناٹ ٹو یوز اٹ ایز اے ڈیروگیٹری ٹرم. لیکن یہ لوگ آپ کے فائدے کے لیے آئے ہوئے ہیں یا آپ کا کام کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, ان کی رسپانسبلٹی ہے آپ کی دیکھ بھال, اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. جی ایگزیکٹلی. آئی تھنک ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ ہمیں لوگوں کی لائک ان کی ایکسیس ٹو لیگل ایونیوز تھوڑی زیادہ آسان کرنی چاہیے. جیسے ایون تو پاکستان میں ہم سو موٹو کرتے ہیں which is practically the Supreme Court taking its own initiative. Public interest litigation بھی آپ کسی کے behalf پہ کر سکتے ہیں, لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے لیے شاید اس طرح سے آواز بن سکے اور وہ سارا لے سکیں. لیکن انڈیا میں فار انسٹنس وہاں پر سوشل ایکشن لٹیگیشن ہوتی ہے, تو وہاں پر جو لیٹس سے مڈل طبقہ انسان ہے, غریب طبقہ انسان ہے, اس کے حساب سے لائک انہیں چارج کیا جاتا ہے. میں ایک اور چیز جو یہاں پر ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کروں گی, اینڈ آئی کانٹ بلیو کہ مجھے اسپیسیفائی کرنا پڑ رہا ہے کہ نن آف دس از لیگل. مطلب ہم جو کلاس ڈیوائڈ ہمیں اتنا نیچرل لگتا ہے کہ ہاں جی بس یہ ہے, امیر امیر ہوتے ہیں, غریب غریب ہوتے ہیں, اسی طرح زندگی ہے, اسی طرح زندگی نہیں ہے. مطلب اگر کورٹ کا اپنا پریسیڈنٹ ہے, جو ہمارا شہلا ضیاء کیس تھا, اس میں چیف جسٹس نسیم حسن شاہ بیٹھے ہوئے تھے, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو رائٹ ٹو لائف ہے آپ کی, وہ یہ نہیں ہے کہ لوگ زندہ رہ لیں. رائٹ ٹو لائف وہ ہر چیز کو انکلوڈ کرتی ہے جس سے لوگ ایک ایڈیکویٹ لائف جی سکیں. تو آپ کا صاف پانی, اور بھی انوائرمنٹل کیس تھا کہ آپ کی صاف ہوا, صاف پانی, یہ آپ کے رائٹ ٹو لائف کے اندر آتے ہیں, جو کہ جیسے کہ آپ نے کہا آپ کے کھانے, آپ کے کام, آپ کی اکنامک اپرچونیٹی سے پہلے ہیں یہ چیزیں. اسی طرح لوگ اگر کہتے ہیں کہ پاکستان میں قانون نہیں ہے, when we were researching this thing, we found like over 20 acts, ٹھیک ہے, specifically on environment throughout the country, especially 2
جو ہمیں تھے. ایک تھا فیکٹریز ایکٹ 1934. تو ہمارے کلونیل ماسٹرز بھی کچھ چھوڑ کے گئے تھے. وہ یہی تھا کہ فیکٹریز نیڈ ٹو میک شیور کہ وہ سویج ڈسپوز کر رہی ہیں. اسی طرح ایک ہمارا اپنا 1997 لاء تھا کہ کوئی پرسن کوئی چیز ڈسچارج نہیں کرے گا, امٹ نہیں کرے گا جو کہ بیسکلی آپ کی نیشنل یہ جو ہمارے کانسنٹریشن ہے اس سے اوپر ہوں. اور جو ہم نے آئی تھنک آپ کی رپورٹ میں بھی جو درج تھا کہ جو نیشنل کانسنٹریشنز ہیں ہماری ایون ان پاکستان, جو لیڈ ان ڈرنکنگ واٹر ہے پنجاب گورنمنٹ کی 50 مائکرو گرامس پر لیٹر ہے. شریف پورہ میں کہیں آپ کو 150 مل رہا ہے, کہیں 1550 مل رہا ہے. آئدر وے دس از انلیگل. لیڈ ان سوئل آپ نے یہاں پر دے ڈونٹ ہیو اے اسٹینڈرڈ. ایون اف یو امپورٹ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز, آپ EPA کی بات کر لیں جو کہ US کی انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے, ان کا 400 ppm ہے, شریف پورہ میں 22,900 ppm. اصل یہ سب چیزیں ایسا یہ چیزیں ظاہر ہے کئی فورمز پہ میں بات کر چکی ہوں. یہ والی مسئلہ یہ ہے کہ لاز کی کمی کا مسئلہ نہیں ہے, امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے. اور اسی لیے ان اداروں کے پاس ہم گئے تھے, ان تمام اداروں کے پاس جا کر یہ بات ہم کر چکے ہیں کہ دیکھیں یہ آپ ہی کی گائیڈ لائنز ہیں, آپ ہی نے یہ بنایا ہوا ہے, واٹ نیکسٹ. تو پرابلم یہ ہے کہ یہ صرف اس مسئلے کا نہیں, پاکستان میں ان جنرل یہی بات ہے نا کہ لاز موجود ہیں, بعض بہت اچھے لاز ہیں ہمارے, اور لیکن ان کی امپلیمنٹیشن کا پرابلم ہے. تو لٹیگیشن کا کہاں تک ایونیو آپ کو لگتا ہے اس معاملے میں؟ ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, کوئی ریٹ فائل کی جائے یا کوئی اس ٹائپ کی چیز. وی آر ورکنگ آن دیٹ. اور ابھی بلکہ شاید آج کل میں ہی ہماری میٹنگ ہے ہمارے لائر کے ساتھ. لیگل کا بھی جو ہے وہ وہی سولوشن آتا ہے جو ہم لوگوں کی لیگل ٹیم سے ہماری بات بھی ہوئی ہے, کچھ لائر سے بات بھی ہوئی ہے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ نے کیس لڑا بھی اور آپ ہو سکتا ہے کہ ہم اچھی طرح رہیں تو ہم جیت بھی جائیں, جس میں کورٹ کہہ دے کہ بھائی کہ آپ ان کو ایکشن کریں, ان کے مسئلے حل کریں. لیکن کورٹ کی بات کون سنتا ہے پھر تو انلیس آئی مین دا پوائنٹ از کہ انلیس وہ ایک آپ کہہ لیں ایک ہولسٹک موومنٹ بنائیں آپ, جس کے اندر ہم لیگل اسٹیپس بھی لیں, ہم لوگوں کو بھی موبلائز کریں, ہم اداروں میں بھی دھرنے کریں, ہم کچھ دوستوں کو بھی اپنے ساتھ جو پاور میں سچویٹڈ ہیں ان کو اپنے ساتھ جوڑیں. تو جب تک ایک ہولسٹک آپ اس کے اندر سوچ نہیں رکھیں گے نا, کوئی بھی ایک چیز جو ہے آپ کو سولوشن نہیں دے سکتی. آپ لا آپ کے فیور میں دے بھی دے گا, اس کے بعد پھر آپ کیا کریں گے, اس کے بعد کہاں امپلیمنٹ ہوگا. مطلب اتنی ساری چیزیں جو ابھی کورٹ نے دی ہوئی ہیں نہیں ہوتی, وہ نہیں ہوں گی. انفارچونیٹلی پریسیڈنٹ بہت گندا سیٹ ہو گیا, لیکن آئی تھنک پھر بھی یہ ایک اچھا فرسٹ اسٹیپ ہوگا کہ اگر اس کے اوپر کوئی کورٹ. اور جو لوگوں والی بات آپ نے کی نا, وہ میں سمجھتی ہوں کہ ایٹ لیسٹ ہم چنگی امر سدھو کے حد تک تھینکس ٹو HKP, تھینکس ٹو عمار علی جان, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر اب بچے بھی جو ہیں وہ نمبرز کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ جی یہ پرسنٹیج ہے واٹر کنٹامنیشن اتنے سیمپلز میں ہے, یہ ڈیزیز کی. تو وہاں پہ اسکولز میں کبھی میں جاتی ہوں تو وہاں بچے تقریروں میں یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اویئرنیس جو ہے تھینکس ٹو HKP, وہ چیز یہی بات ہوتی ہے کہ ہم ایک ریسرچ آرگنائزیشن ہے یا ہم اکیڈیمکس ہیں, ہم ایک کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کو لوگوں تک پہنچانا اور اس کو ایک وہ میسیجنگ جو تھی وہ بہت افیکٹو تھی. تھینکس ٹو دیم کہ انہوں نے جو ہے اب وہاں پہ لوگوں کو ایٹ لیسٹ پتہ ہے. اسی لیے پچھلا پروٹیسٹ بہت ہمارا سکسیزفل رہا کہ لوگ گئے. 300-400 خواتین رمضان میں, اور DC آفس میں لاہور میں جنرلی نہیں ہوتا میرا خیال ہے اتنا, دن کے ٹائم پر روزہ رکھ کے, کیونکہ لوگ اس چیز کو بہت سیریسلی لے رہے ہیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, انہیں پتہ ہے. دیکھیں ہم ہمیشہ کہہ رہے تھے کہ پانی کا مسئلہ ہے, سب کو پتہ تھا, لیکن اب ان کے پاس وہ جب کہیں جاتے ہیں ان کے پاس رپورٹس ہوتی ہیں, ان کے پاس ایویڈنس ہوتا ہے, تو اب ایٹ لیسٹ پیپل دے نو کہ یہ مسئلہ ہے. اور اس پہ ہارٹننگ جو سب سے بات نکلی ہے وہ یہی نکلی ہے کہ اکثر ایک پاکستان میں لوگوں کو گھلا رہتا ہے, خاص طور پہ ایک طبقے سے, کہ جو ہماری عوام جو ہے وہ جاہل ہے, اس کو نہیں پتہ, وہ جو ہے وہ رجت پسندی کی طرف جا رہی ہے, وہ انتہا پسندی کی طرف جا رہی ہے, وہ ریلیجس ایکسٹریمزم کی طرف جا رہی ہے. وہ سارے ایک یہ سب لوگوں کے گلا رہتے ہیں. لیکن جب وہ جو ہمیں لگا ہے کہ یہ گلے آپ کو سب تب تک ہی وہ اتنی بڑی چیزیں لائک دے لک لائک انسرماؤنٹیبل آڈس اونلی انٹل یو ریمین کمپلیٹلی الوف فرام دیم. جب آپ ان میں جاتے ہیں, جب لوگوں میں بیٹھتے ہیں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اگر ان کی سٹارٹنگ ہے بھی بہت رجت پسندی کی طرف, وہ 4-5 دفعہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, آپ شفقت سے بات کریں, آپ ان کو ایک ہوپ دیں, آپ ان کو ایک اسٹرکچر دیں, تو لوگ جو آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں. کوشش کرنے آپ کو لوگوں میں اترنا پڑے گا.
ہم جو ہیں ایک گرینڈ اسٹینڈنگ جو کرنے چاہتے ہیں, جو مطلب جو پاکستان میں صرف مطلب بہت ساری جو آپ کہہ لیں انٹلیکچوئل ٹرینڈس کو ماننے والے لوگ ہیں, ان میں ایک ایشو رہتا ہے کہ ہم ایک بہت گرینڈ اسٹینڈنگ کرتے ہیں, ہم ایک اپنی تقریریں کرتے ہیں, اپنی ایک پوزیشن کی ایک کلیئرٹی ہوتی ہے, اس کے اوپر کھڑے رہتے ہیں, لیکن اس کے آپ برعکس دیکھتے ہیں کہ بھائی عوام تو بہت دور ہے, اینڈ دین پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کا تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو آپ جب تک لوگوں میں اتریں گے نہیں, لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑیں گے نہیں, کوئی چینج نہیں آئے گا. اس میں نا میں یہ ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا امین صاحب کہ جس طرح آپ ماشاء اللہ سے آپ پروفیسر ہیں لمز میں, آپ بھی پڑھا رہی ہیں, آپ دونوں کا کوئی گورنمنٹ سے لینا دینا نہیں, آپ کوئی بیوروکریٹس نہیں, کوئی آپ کا سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, اس کے باوجود انسانیت کے خاطر آپ نے دیکھا کہ ایک ایشو ہے, وہ ایشو سالو نہیں ہو رہا, آپ نے کہا یار چلو ہم کیا کر سکتے ہیں. اور یہ ایٹیٹیوڈ آئی تھنک آہستہ آہستہ ہمیں نظر آ رہا ہے پاکستان کے اندر اب, کہ لوگ ریئلائز کر رہے ہیں کہ اگر گورنمنٹ یا یہ سیاستدان جو ہیں وہ نہیں کریں گے تو یار ہم خود ہی کر لیں گے, اور ہم خود ہی ان اداروں سے کام کروا لیں گے, کیونکہ اداروں میں بھی لوگ ہی بیٹھے ہوتے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, ان میں بھی انسانیت ہوتی ہے, ان کو ہمیں ایز مونولیتھک اسٹرکچرز نہیں دیکھنا چاہیے اور ان سے کام نکلوانا چاہیے ہمیں, یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. میں ایک چیز یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم نے یہ 2 ایریاز کی بات کی لاہور کے اندر, اس کے علاوہ جس طرح آپ ایشو بتا رہے ہیں اٹ سیمز کہ یہ اگین انفراسٹرکچر کا ایشو ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لاہور میں ابھی اور بھی بہت زیادہ ایریاز ہوں گے جہاں پہ یہ مسئلہ ہے. جو انیشیل ہم نے اسکریننگ کے لیے ٹیسٹ کیے شہر سے, رینڈملی ہم نے جو رینڈمائزیشن کے تھرو ہم نے سیمپل کلیکٹ کیے تھے, وہ کوئی 400 کے اراؤنڈ ہم نے سیمپلس کلیکٹ کیے تھے. تو پھر اس میں ہم نے کچھ 6 ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے جو کہ کیونکہ جب میں بار بار جب اب ٹیسٹنگ کی بات کر رہی ہوں, اگین اٹ از سیوریج واٹر کنٹامنیشن, لیڈ اور ہیوی میٹل ہمارے نیکسٹ فیز میں ہوگا. تو اس میں ہمیں 6 ہاٹ اسپاٹس شہر میں ملے جہاں پہ ایکولائی کی کنٹامنیشن تھی. ایکولائی کی جو فیکل میٹر میں اکثر پایا جاتا ہے بیکٹیریا. تو پھر ہم نے ان ایریاز میں, ان 6 ایریاز میں ہم نے دوبارہ سے لارج سیمپل سائز کر کے اور وہاں سے سیمپلنگ کی, دوبارہ کلینکل ڈیٹا بھی اکٹھا کیا سروے بیسڈ کہ کون سی بیماریاں پھیل رہی ہیں, یہ سب ہم نے کام کیے. تو وہ ایگزیکٹلی وہ ٹھیک تھا, جہاں پہ ہمیں کنٹامنیشن نظر آئی تھی ان ایریاز میں ایکچولی اس کی بیماریاں بھی تھیں, اور وہاں پہ کنٹامنیشن کا ایشو سیویئر تھا, کیونکہ پہلے تو شاید اس علاقے سے 2 سیمپل لیے گئے تھے, لیکن پھر ہم نے اس علاقے میں جا کر ہر ایریا میں 50 سے 70 75 سیمپل کلیکٹ کیا, اور اس میں سے پرسنٹیج دیکھی تو وہ پریولنس وہاں پہ زیادہ تھی کنٹامنیشن کی واٹر سپلائی میں. ایک بات جو اس میں خرس محلہ, چرڑ, اس طرح سے 4-5 اور ایریاز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے. اس کے بعد اب ظاہر ہے اور بھی ہم بہت سارے اسپیکٹس کو دیکھ رہے ہیں. اب ان ایریاز میں بھی ہم مطلب ابھی ہم پلان کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی یہ ورک شاپ اور اویئرنیس ورک شاپس کے لوگوں کو بتایا جائے کہ مسئلہ کیا ہے, اور پھر اگین جو اتھارٹیز ہیں, جو آفیشلز ہیں, ان کو ہم انفارم بھی کر رہے ہیں کہ جی یہ علاقے ہیں جہاں پہ یہ مسئلہ ہے. اور اب تک ہم 800 سے اوپر لاہور شہر میں سیمپل ٹیسٹ کر چکے ہیں. ہم نے فیصل آباد میں بھی تھوڑا کام کیا ہے, ہم اسے اور بھی ایکسپینڈ کر رہے ہیں. ایک کام جو ابھی ہمارا چل رہا ہے اور وہ تھوڑے دنوں میں اس کے ریزلٹس کنفرم ہو جائیں گے, ہم یہاں کے جو میجر ہاسپٹلز ہیں ان کی واٹر سپلائی بھی چیک کر رہے ہیں, کیونکہ وہ بھی ایک امپورٹنٹ, کچھ ڈاکٹرز نے ہی رابطہ کیا تھا. تو کوئی تقریباً 25 کے قریب ہاسپٹلز لاہور کے جو ہیں وہاں سے ہم نے سیمپلس کلیکٹ کیے ہیں, ان کی او پی ڈی سے, جہاں سے لوگ پانی پی رہے ہیں, اور اس کا سیمپل ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں. زیادہ تر جو ہاسپٹلز ہیں وہ ان کے یہاں بورنگ کا پانی آ رہا ہے, اور بورنگ کا پانی یوزلی صاف ہے مختلف جگہوں پر. پانی جو ہے یہ جو گورنمنٹ کی سپلائی ہے, کنٹامنیشن اس میں جو کہ جس سے اگین یہ انڈیکیشن ملتی ہے کہ سپلائی لائنس کا ایشو ہے, نیچے گراؤنڈ واٹر جو ہے وہ کلین ہے. تو یہ اب ایک کام یہ بھی ہمارا چل رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو جن ایریاز میں جہاں پہ یہ جو پرابلمس ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, جیسے چنگی میں ہم نے زیادہ کام کیا, یا شریف پورہ میں اس کے بعد 2nd نمبر پہ شریف پورہ میں کیا, تو اب جو باقی ایریاز ہیں ادھر ہم اپنی ایکٹیویٹیز شروع کر رہے ہیں اور اپنا کام ایکسپینڈ کر رہے ہیں. رائٹ. اور یہ جو فائنڈنگز ہوتی ہیں یہ آپ پبلک میں کرتے ہیں یا
کوئی طریقہ ہے انہیں ایکسیس کرنے کا فار دا عام پبلک؟ دیکھیں اس کے میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ کہ میں ظاہر ریسرچ پیپر پہ کام کر رہی ہوں، وہ ڈیٹا سارا پبلکلی اویلیبل ہوگا، ایکسیسیبل ہوگا جو بھی اس کو ڈیٹا کو کرنا چاہے. لیکن کافی اس کے اوپر ہمیں میڈیا میں کوریج بہت ملی ہے، نیوز پیپرز میں آرٹیکلز آئے، تو انفارمیشن ساری موجود ہے. اور جتنی بھی ہماری فائنڈنگز ہوتی ہیں تو پہلا کام تو میں یہ کرتی ہوں کہ اس کو میں سوشل میڈیا پہ ڈالتی ہوں، کیونکہ دیٹ واز دا لائک آئی تھنک یہی ایک طریقہ تھا جس سے ہم نے اپنی بات آگے لوگوں تک پہنچائی ہے. کیونکہ بعض اوقات آپ لیٹرز لکھتے ہیں، اپلیکیشنز بھیجتے ہیں، اس کو اگنور کر دیا انفارچونیٹلی اتنی پذیرائی نہیں ملتی. لیکن ٹویٹر پہ آپ ٹیگ کر دیتے ہیں. بعض اوقات میں ٹویٹر پہ لوگوں کو ٹیگ کرتی ہوں تو ان کا جو وہ چلا رہا ہوتا ہے بندہ، وہ مجھے الگ سے میسج کرتا ہے میڈم ڈیلیٹ کر دیں تو یا آپ ٹیگ ہٹا دیں. اس طرح کا ہوا ہے میرے ساتھ، کئی دفعہ ہوا ہے. تو وہ اس سے آپ کو بہرحال، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم جو آفیشیل طریقہ ہے وہ نہیں کر رہے. ہم نے لیٹرز بھی لکھے ہیں، ہم نے آفیشیل کمپلینس بھی فائل کی ہیں چنگی کے، تو لوگوں نے درخواستیں بھیجی ہیں، اور اسی لیے لوگ وہاں، مطلب مجھے گلیوں کا پتہ ہے کہ کن گلیوں میں زیادہ کنٹامنیشن ہے، اور وہ وہیں سے سیمپل لے کر آتے ہیں لوگ اور وہ کہتے ہیں صاف ہے پانی. مطلب دس از ناٹ پاسبل. یہ کوئی بہت کمپلیکیٹڈ ٹیسٹ کی میں بات نہیں کر رہی، یہ آپ بیکٹیریا آنکھوں سے گرو ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم ٹیسٹ کر چکے ہیں اسے. وائی ڈو یو تھنک دے یہ سیمپلس کو واپس کلین بھیجتے ہیں؟ از اٹ جسٹ بیکاز کہ وہ کام نہیں کرنا چاہتے؟ پتہ نہیں ہے، مطلب مجھے واقعی نہیں پتا، کیونکہ یہ تو ایسا ہے کہ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ کیپیسٹی نہیں ہوگی، کیونکہ اٹس اے ویری سمپل ٹیسٹ. سو آئی ہیو نو آئیڈیا کہ وہ کیوں یہ کہتے ہیں. شاید یہی آسانی ہے کہ نہیں جی ہمارا تو صاف آ رہا ہے. میں کامنٹ بھی نہیں کر سکتی، میں حیران ہوں بس. یہ واسا کی ہی ٹیم ہوتی ہے جو جا کے چیک کرتی ہے اسے. یہ جو میں چنگی کی بات کر رہی ہوں یہ تو واسا کی ٹیم نے چیک کیا. ویسے جو شریف پورہ والا بھی ہم نے جب کمپلین کی تھی تو بیسیکلی انہوں نے اپنے پرانے ریزلٹس مجھے دیے تھے کہ جو فلاں گلی میں یہ ہے، اس طرح سے وہ دیتے ہیں. تو آئی ڈونٹ نو وہ اپنی لیب میں ٹیسٹ کرتے ہیں، کسی اور سے کرواتے ہیں. میرا خیال سے ان کی اپنی بھی ظاہر ہے ٹیسٹنگ کیپیسٹی تو ہے، لیکن میں واقعی مجھے نہیں پتا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہر دفعہ صاف آتا ہے، اور جب کہ وہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہم ٹیسٹ کر چکے ہیں. آپ ملٹیپل ٹائمز اس کو ٹیسٹ آپ اگین تھرڈ پارٹی سے ہی کرواتے ہیں. دیکھیں ایک تو یہ کہ یہ اتنا سمپل ٹیسٹ ہے کہ یہ کوئی بھی کر سکتا ہے، صحیح ہے نا. اتنا سمپل مائکرو بایولوجی کا ہماری کولیبریٹنگ لیب ہے، وہاں پہ بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں. ہم ISO سرٹیفائڈ لیب سے بھی میں نے ٹیسٹ کروائے ہیں. ہر طرح کا ڈیٹا ہم، کیونکہ ظاہر ہے میں نے بھی اس کو ایونچولی پبلش کرنا ہے، تو وہ سائنٹیفک ایویڈنس ہمارا بالکل صحیح ہے کہ ہم اس کو ایک طرح سے رکھتے ہیں کہ جی کنفرمیشن ہوئی ہو. تو وہ سب کچھ کنفرمڈ ہے، کئی دفعہ ہے. ایون جو کلیکٹرز ہوتے ہیں ان کی بھی ہم ٹریننگ پہلے کراتے ہیں. ان کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے اب پانی کے اتنے زیادہ سیمپل کلیکٹ کرنا، اس میں ہر جگہ میرے اسٹوڈنٹس تو نہیں جا سکتے. تو ہم والنٹیئرس کی جیسے ٹیم ہوتی ہے تو ہم ان کی آفیشیل ورک شاپ کراتے ہیں، انہیں سکھاتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے. پورا ایک پروٹوکول فالو کیا جاتا ہے، اس کے تھرو وہ ہوتی ہے. اور پھر جب کہیں پر آتی ہے کنٹامنیشن تو بعد میں ہماری ٹیم خود جا کے وہاں سے سیمپل کلیکٹ کرتی ہے. تو ہمارے پاس ایویڈنس سارا موجود ہے. اور ہماری بھی جو ایک کنٹینشن جو پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ کنٹینشن ہماری یہی ہے کہ آپ ایک نیوٹرل ایک باڈی تو رکھیں جو جج کر سکے کہ واسا ٹھیک کہہ رہی ہے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں. ہم اگر واسا کے خلاف کوئی ایلیگیشن نکال رہے ہیں تو واسا تو نہیں جج بنے نا، ایک تھرڈ پارٹی تو ایٹ لیسٹ ہو ان بٹوین جو کچھ جج کر سکے ایونلی، کوئی نیوٹرل پارٹی بھی. اچھا یہ ریسرچ پر آپ کی ویب سائٹ پہ بھی دیکھی ہے؟ ویب سائٹ کے اوپر بھی ہم نے ڈالی ہے. انفارچونیٹلی ویب سائٹ کے ہمارے کچھ کام چل رہے ہیں، لیکن جی ویب سائٹ کے اوپر بھی ڈالی ہوئی ہے. اور آپ لوگ ادھر اور بھی انشاءاللہ فیوچر میں شیئر کرنے کے ہوپفلی ویب سائٹ پہ بھی ڈالتے رہیں گے. اور ہم جو سب سے مطلب جو میں ہر چیز میں ٹائم لگتا ہے لیکن ٹویٹر پہ ڈالنے میں بالکل بھی ٹائم نہیں لگتا، تو وہ تو میں اسی دن ڈال دیتی ہوں. آپ بلکہ اپنا ٹویٹر ہینڈل بتا بھی دیں تاکہ لوگ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، چیک کرنا چاہیں وہ ہم بھی اپنی ریسرچ اس ویڈیو کے نیچے لنک کر دیں گے. بالکل ہم اس کو ایڈ کر دیں گے. ان کلوزنگ آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ آپ دونوں ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ آپ کو اجر دے اس کے لیے. آئی ہوپ کہ اس پوڈ کاسٹ کا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مے بی یہ میسیج آگے لوگوں تک پہنچے. آپ کا سوشل میڈیا بھی جو ہے وہ ہم لنک کر دیں گے تاکہ جو بندہ اس کے اندر مزید انفارمیشن لینا چاہے وہ لے سکتا ہے. اور آپ کوئی والنٹیئر ورک بھی
کروا رہے ہیں, آپ نے mention یعنی کیا. اگر کوئی ہمارے ساتھ والنٹیرلی, بالکل بالکل آف کورس ہم ہمارے ہے کال. بالکل ہمارے مطلب جو پورا ہم نے ادارہ بنایا تھا اس کا یہ تھا کہ ہم دونوں ایز انڈیویجولس بھی کر سکتے تھے جو کام کر رہے تھے, لیکن اس کو ادارہ بنانے کا یہ مقصد تھا کہ نہ میری ملکیت رہے نہ ان کی رہے, بھائی ہم سب کی ایک اونرشپ ہو. تو اس کے اندر وہ اونرشپ تبھی بنے گی جب اور لوگ جڑیں گے اور لوگ آئیں گے اس کے ساتھ. تو ہمارے مختلف پروگرام ہوتے ہیں جس کے اندر اگر کچھ کالج کے بچے ہیں تو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہمارے کچھ سینٹرز ہیں, ان کے اوپر آئیں, آپ پڑھائیں. اگر آپ سائنس سے زیادہ ریلیٹڈ ہیں تو آپ اس کے پانی کی جو ریسرچ ہو رہی ہے اس کی کلیکشن میں, ٹیسٹنگ میں, تو مختلف ایسے پروجیکٹ ہیں جس کے اندر وی آر آلویز لوکنگ فار پیپل ٹو سپورٹ. اینڈ آئی مین یہ ساری چیزیں جو ہیں تبھی گرو کرتی ہیں جب ایک آپ دوسرے لوگ کے ساتھ جڑتے ہیں, 1 سے 2 ہوتے ہیں, 2 سے 10 ہوتے ہیں. تو بالکل ضرور آپ لوگ کوئی جو بھی سن رہا ہے وہ ریچ آؤٹ کریں ہم سے. ویڈ لو ٹو گیٹ ان ٹچ اینڈ ویڈ لو ٹو ڈسکس اٹ ود یو. ضرور ہم آپ کی ویب سائٹ وغیرہ لنک کر دیں گے, تو اینی بڈی ہوز انٹرسٹیڈ کین کانٹیکٹ یو. باقی تھینک یو گائز سو مچ فار کمنگ. تھینک یو فار ہیونگ اس, بہت شکریہ. اور انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. خیال رکھیں اپنا. اللہ حافظ.